بھائی ہر ملک کی ایک کرنسی ہوتی ہے، کرنسی پاکستان کی کرنسی ہے روپیہ، ٹھیک ہے نا جی۔ افغانستان کا جو کرنسی ہے اس کو افغانی کہتے ہیں، امریکہ کی کرنسی کو کیا کہتے ہیں بھائی؟ شاباش۔ پاکستان کی کرنسی امریکہ میں نہیں چلتی ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ ہر ملک کی اپنی کرنسی ہے، البتہ ڈالر ہر جگہ نہیں، کسی ممالک میں ڈالر چل جاتا ہے۔ ایک اور دولت ہے جو ساری دنیا کے ممالک میں چلتا ہے، وہ کون سی ہے بتاؤ بھائی؟ سارے ہر ملک میں چلتا ہے وہ دولت، بس وہ سونا چاندی کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ سونا چاندی جس کے ساتھ ہوگا تو ہر ملک ہو جائے گا، اس کو ضرورتیں پوری ہوں گی اس سے۔ مگر ایک اور دولت ہے جو دنیا میں بھی آخرت میں چلتا ہے، وہ کون سا ہے؟ اللہ کو جائے خیر۔ ایمان ایک ایسی کرنسی ہے جو دنیا کے ہر ملک میں چلتا ہے، اور صرف دنیا میں نہیں بلکہ قبر میں بھی کرنسی چلے گی ایمان۔ پہلے پوچھا جائے کہ بتاؤ بھائی ایمان لائے ہو، کون سا ایمان لائے؟ آگے جا کے قیامت کے دن میں کرنسی یہی چلے گی، ایمان والی۔ آگے جاؤ صراط کے اوپر بھی آخر میں جو فیصلہ ہوگا جنت دوزخ کا، وہ بھی اسی کے اوپر ہوگا۔ لاؤ بھائی ایمان لاؤ، ایمان دکھاؤ کون سا ایمان لایا ہے۔ وہ ایک بزرگ تھا، وہ جیب میں اس نے ایک اٹرنی، پہلے زمانے کے ایک سکہ ہوتا تھا، وہ جیب میں رکھا ہوا تھا۔ ایک دکاندار کے پاس چلا گیا، کوئی سودا لینے کے مجھے فلاں چیز ہے، اس نے دیکھا تو وہ اٹرنی جو تھی وہ کھوٹا تھی۔ اس نے پھینک دیا کہ بابا یہ کھوٹا ہے۔ بابا گر گیا، بے ہوش ہو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ہوش میں آیا تو دکاندار نے کہا کہ بھائی میں نے تو آپ کو کوئی برا بھلا نہیں کہا، یہ اٹرنی آپ کی کھوٹا ہے، اس وجہ سے میں نے پھینک دیا۔ آپ کو کیا ہوا؟ مجھے کچھ نہیں ہوا، میں نے تو اس کو ساتھ رکھا تھا، مجھے کام آئے گا، ضرورت میں پتہ چلے کہ کھوٹا ہے۔ میں نے آخرت کا سوچا، اگر میں نے ایمان جو بنایا ہے اور وہ ایمان اگر کھوٹا ہے، میرے منہ پہ مار دی جاتی، پھر میرا کیا حال ہوگا وہاں پہ؟ یہاں سے تو کوئی تعاون کرے گا، بھائی سے قرض دے گا، کیا کیا کیا، وہاں تو کوئی نہ آگے جا سکتا ہے ایمان کے بغیر، اور نہ واپس آ سکتا ہے دنیا کے اندر، نہ وہاں پر کسی عمل کی جگہ ہے کہ وہاں کوئی آدمی عمل کرے۔ ایسا تو بھائی تیار رہو، ایسا دولت کماؤ جو صحرا میں بھی کام آئے گا، دریا میں بھی کام آئے گا، دنیا میں بھی کام آئے گا، ہاں جی، اور قبر میں بھی کام آئے گا، اور وہ ایمان ہے۔ ایمان تبلیغ میں سب سے زیادہ ایمان کے اوپر زور دی جاتی ہے، اس واسطے کہ ساری نیکیوں کے کرنے کا بنیادی جو قوت ہے وہ ایمان کی دولت ہے جو دل میں ہو۔ سارے گناہوں سے بچنا ایمان کی وجہ سے، ساری نیکیوں کا کرنا ایمان کی وجہ سے۔ ایمان کو سمجھنے کی کوشش کر لو، بزرگوں سے ہم نے جو سنا ہے ذرا سن لو، دونوں کانوں سے۔ ایمان کی اہمیت ہے بہت زیادہ۔ ایمان کی جگہ بتائی گئی ہے، کون سی جگہ ہے وہ ایمان کی؟ ایمان کی جگہ دل ہے، زبان نہیں ہے۔ زبان سے اس کا ظاہر ہو جاتا ہے ایمان، اس کی جگہ دل ہے۔ اس ایمان کی نشانیاں بتائی گئی ہیں۔ کیا نشانی ہے؟ حدیث مبارک کا مفہوم ہے، اگر تم کوئی نیک کام کر لو، ہاں جی، شریعت کے مطابق کوئی کام کر لو تو تیرا دل خوش ہو جائے۔ اندر سے اگر تو خوشی محسوس کر لے نیکی کے کام کے کرنے پہ، دل خوش ہو جانا، یہ ایمان کی نشانی ہے۔ اور کوئی خدا نخواستہ غلط کام ہو جائے، اس کے اوپر دل میں پریشانی، تنگی، ظلمت محسوس ہو رہی ہے تو یہ ایمان والا ہے۔ دل کی خوشی نیکی کام کے کرنے سے، اور دل کی خفگی اور ظلمت اور تنگی گناہ کے کام کرنے سے اگر ہے تو ایمان والا ہے۔ جس کے دل میں ایمان نہ ہو، اس کو نیکی کرنے سے دل خوش نہیں ہوتا، اور نہ گناہ کے کرنے سے اس کے دل میں اندھیرا آتا ہے۔ اس ایمان کا سیکھنا فرض عین ہے ہر مسلمان کے اوپر۔ جیسے نماز فرض ہے، جیسا روزہ زکوٰۃ فرض ہے، ایسے سب سے زیادہ ہم ایمان کا سیکھنا فرض عین ہے۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرما دے۔ ہاں جی، وہی
جگہ بتایا گیا ہے، جگہ دل ہے، نشانی بتائی گئی ہے، اس کی اہمیت بتائی گئی کہ اس سب سے زیادہ فرض جو ہے وہ ایمان کا سیکھنا ہے، اور طریقے بھی بتا دیے گئے کیسے ایمان کو حکم ہے حدیث مبارک کہ اپنے ایمان کو بڑھاؤ، اپنے ایمان کو چمکاؤ، اپنے ایمان کو تکڑا کرو، مضبوط کرو۔ تو پوچھا گیا ایمان کو کیسے مضبوط کریں؟ بتایا گیا کہ کلمہ جو ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کر لو، اس کو دل میں اتارنے کی کوشش کر لو، کسی کی صفت کو ایمان کہتے ہیں۔ تو بھائی ہر ایمان کا فائدہ دنیا میں بھی خوب ہوگا، قبر میں بھی خوب ہوگا، قیامت میں بھی خوب ہوگا۔ عبدالآباد کے اندر جنت کے اندر جانا ایمان کی وجہ سے، اللہ پاک خوش ہو جائیں گے ایمان سے، اس کو اللہ پاک جنت کا فیصل فرماتے ہیں۔ جنت کیا چیز ہے؟ ہمیشہ کی خوشیاں، راحتیں، عزتیں اور رحمتیں اور برکتیں اور دلوں کا کے خواہشات کو پورا کرنے کا اللہ پاک نے جنت کو بنایا ہے۔ جنت کا معمولی چیز بڑی حقیقت ہے، اس وجہ سے بھائی جنت کی باتوں کو بولا کرو تو اس کا یقین دل میں پیدا ہو جائے۔ تو بھائی حدیث مبارک کا مضمون ہے کہ جس نے اخلاص کے ساتھ کلمہ پڑھ لیا وہ جنت میں جائے گا۔ جس نے اخلاص سے کلمہ پڑھ لیا وہ جنت میں جائے گا۔ پوچھا گیا کہ یہ اخلاص سے کلمہ پڑھنے کی جو کیا مطلب ہے؟ اخلاص سے کلمہ پڑھنے کی کیا مطلب ہے؟ جواب ملا کہ اس کلمے کا پڑھنا اس آدمی کو حرام کاموں سے روک دے۔ کلمے کا پڑھنا اگر اخلاص نصیب ہوا ہے تو حرام کاموں سے رک جائے گا آدمی، اس کو اخلاص نصیب ہو گیا۔ جو کلمہ بھی پڑھتا ہے اور غلط کام بھی کرتا ہے ابھی اس کے اخلاص میں کمی ہے۔ آنکھیں بند کر کے اپنے گریبان میں دیکھو ہمارا کیا حال ہے۔ ہم سب اعتبار سے بہت پیچھے ہیں، کلمہ 100 دفعہ زبان سے تکرار کرتے ہیں مگر عملی زندگی میں ہم سے کوتاہی ہو جاتی ہے۔ ابھی ہمیں اخلاص کی کمی ہے، اس موت سے پہلے اس اخلاص کی کمی کو ختم کر لو۔ تو دوستو بزرگوں، جی ہر چیز کی جو ہے حد مقرر ہے، نماز کا حد مقرر ہے، روزے کا مقرر ہے، حج کا مقرر ہے، زکوٰۃ کا مقرر ہے، اور کلمے کے متعلق خوب اس کو بڑھاؤ، ایمان کو بڑھاؤ اور بڑھاؤ اور بڑھاؤ اور بڑھاؤ۔ اور کم سے کم ایمان کتنا ضروری ہے جی؟ بتایا گیا کہ کم سے کم ایمان جی اتنا ضروری ہے کہ تم کو حرام کاموں سے روک دے۔ حرام کاموں سے روکنا ایمان کی وجہ سے، اس وجہ سے ایمان کے اندر قوت لگاؤ اور تکڑا کر لو تاکہ تم حرام کاموں سے روک دے۔ کم از کم اتنا ایمان فرض عین ہے ہر بالغ مرد اور عورت کے اوپر۔ تو بھائی ایمان کیسے مضبوط ہوگا؟ آپ سب پرانے حضرات ہیں، ہاں جی یہ دعوت تبلیغ میں کیا بات ہو رہی ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ دعوت سب سے مؤثر راستہ، زبان کا استعمال کلمے کی دعوت میں استعمال ہونے سے، زبان کا دعوت کے لائن سے ایمان کو تقویت ملتی ہے۔ ایمان تکڑا ہوگا جب تم کلمے کے ہاں جی فضائل لوگوں کو سناؤ۔ دعوت ہے کیا چیز؟ بازار میں انگور والا بیٹھا ہوا ہے، انگور بیچ رہا ہے، کہتا ہے بھائی بیدانہ انگور ہے، بڑے میٹھے ہیں، بڑے سستے ہیں، دعوت دیتا رہا ہے، لو آ جاؤ لے لو۔ لوگ جیب سے پیسے نکال کے انگور لیتے ہیں، اس نے دعوت چلائی، انہوں نے دعوت قبول کر لی۔ پہلے بس میں یہ خوشبو والے آتے تھے، چھوٹی سی شیشے نکال کے کہتے کہ بھائی رومال کسی کے پاس ہے، وہ رومال دے دیتا، اس کو ایک آدھا کٹا تھا پیسے کرتا تھا، وہ یہ بڑا بہت اچھا خوشبو ہے، اور اس میں 2 آنے میں ملتی تھی، 2 آنے میں 1 شیشی ملتی تھی۔ سارے لوگ جیب سے پیسے رکھے، بھائی مجھے بھی دے دو، مجھے بھی دے دو، مجھے بھی دے دو۔ عطر والے نے دعوت چلا دی، لوگوں نے دعوت قبول کر لیا اور عمل کر لیا۔ دعوت کیا ہے جی؟ کسی چیز کے اندر جو فائدے اللہ پاک نے رکھے ہیں وہ فائدے کھول کھول کر لوگوں کو بیان کرنا۔ جو آدمی کسی عمل کے فائدوں کو کھولے گا اللہ پاک اس کو اس عمل کی توفیق عطا فرمائیں گے۔ چوکیدار رات کو بازار میں چیختا ہے، شور مچاتا ہے، بیدار رہو بیدار رہو، جاگے رہو جاگے رہو۔ کیا مطلب؟ وہ اپنے آپ کو بیدار کرنا چاہتا ہے، وہ بیداری اپنے اندر لانا چاہتا ہے، وہ چیختے چیختے پکارتے پکارتے خود بیدار ہوتا ہے، چوکیداری کرتا ہے۔
تو بھائی ہم بھی پکارے لوگوں کو آؤ کلمہ لے لو، کلمے کے اندر کامیابی ہے، دنیا کی بھی کامیابی ہے، قبر کی بھی کامیابی ہے، قیامت کے دن کی جنت اسی کلمے کے اندر کھول کھول کے لوگوں کے سامنے بیان کر لو۔ ہاں جی، کیا فائدے ہیں؟ فضائل ذکر کی کتاب ساری کلمے کے فضائل سے بھرا پڑا ہے۔ وہ دولت جس کا ایک ذرہ برابر بھی جو کوئی ہاں جی ایمان کا ایک ذرہ برابر بھی ساتھ لے گیا دنیا سے، وہ آدمی ہمیشہ کے عذاب سے بچ گیا، ایک نہ ایک اللہ پاک اس کو جنت میں پہنچا دیں گے۔ اتنی قیمتی دولت ہے، ایک ذرہ برابر اتنا قیمتی ہے کہ ہمیشہ کے عذاب سے بچ جانا اور ہمیشہ کی جنت میں چلا جانا، ایک ذرہ برابر ایمان۔ باقی جو اعلیٰ درجے کا ایمان جو ساتھ لے جائے اس کو ہوگا قبر میں جاتی جن قبر اس کے اوپر جنت کا باغیچہ بن جاتا ہے۔ قیامت کے دن روشن چہرے والا اٹھے گا قبر سے ایمان والا، اعمال نامہ اس کو دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، حساب کتاب اس کا آسان ہوگا۔ اللہ اکبر، نور کے ممبروں کے اوپر بیٹھا رہے گا، نیند کے اوپر کوئی غم ہوگا نہ خوف ہوگا، ایمان والے کے اوپر مشکل ٹھیلوں کے اوپر پھرتا رہے گا، سیر تفریح کرے گا۔ قیامت ہی کے دن اللہ پاک ایمان والوں کو اپنے ماں باپ بھائی بہن دوستوں کے پاس پہنچا کر خوشی خوشی سے ملاقات کرائیں گے ایمان والوں کا۔ تو بھائی ایمان کی قدر کر لو۔ ایمان کو بڑھائیں گے کیسے؟ ایمان کی دعوت دے دو، ایمان کی دعوت دو گے، ایمان کے فائدے لوگوں کو سناؤ۔ سارے ساتوں زمین ساتوں آسمان ترازو کے ایک پڑھنے میں اور ایک کاغذ کے پرزے کے اوپر لا الہ الا اللہ محمد الرسول لکھا ہو، یہ سارے ساتوں زمین آسمان کے اوپر بھاری ہو جائے گا اس کلمہ کے پڑھنے سے۔ ہاں جی، وہ پوچھا فرمایا کہ بھائی تم سے کوئی غلطی ہو جائے، ہاں جی کوئی گناہ کا کام ہو جائے غلطی سے، تو تم کوئی نیکی کام کر لو تاکہ اس کے گناہ دھل جائے۔ پوچھا گیا کہ کلمے کا پڑھنا بھی نیکی میں شامل ہے؟ کیا جواب ملا؟ یہ تو سارے نیکیوں کے سب سے بڑی نیکی ہے کلمے کا پڑھ دینا۔ جو شخص دن میں رات میں جہاں بھی ہو کلمہ پڑھتا ہے اس کے اعمال نامے سے گناہ مٹ جاتے ہیں، اس کی جگہ نیکیاں مل جاتی ہیں۔ لگے رہو تو کتاب سارا بھرا پڑا ہے فضائل ذکر سے۔ صرف اللہ کا نام اتنا عظیم عمل ہے، اللہ اللہ کہنا اتنا عظیم عمل ہے۔ ابھی صبح بات ہو گئی، دنیا میں ایک آدمی بھی اگر اللہ اللہ کہنے والا موجود ہے تو یہ نشے سارے قائم دائم رہیں گے۔ اگر وہ ایک آدمی بھی مر گیا چلا گیا دنیا سے، زمین کے اندر کوئی بھی اللہ کا نام لینے والا نہ رہے، پھر کیا ہوگا؟ آسمان اللہ پاک اس کو توڑ پھوڑ کے رکھیں گے، ہاں جی سمندر میں آگ لگ جائے گی اور زلزلہ آئے گا، ہاں جی اور جو ہے نا قیامت قائم ہو جائے گی۔ اللہ کا نام اتنا مبارک ہے، ہاں جی فضائل کتاب میں آئے کہ صرف اللہ اللہ کہنا بھی ذکر میں شامل ہے۔ تو بھائی کلمے کی قدر کر لو، اس کو دل میں اتارو۔ کیسے اتاریں گے؟ بے طلبوں کے پاس جاؤ، بازاروں میں جاؤ، کھیتوں میں جاؤ، دفتروں میں جاؤ، بیٹھکوں میں جاؤ، ان کو بتاؤ یہ قیمتی کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کی قدر کر لو، اس کو دل میں اتارو۔ دونوں جاننے کی کامیابی اللہ پاک نے کلمے کے اندر رکھی ہے۔ ان کو سمجھاؤ، سمجھاتے سمجھاتے یہ کلمہ تیرے دل میں اتر جائے گا۔ اس میں راز کی بات یہی ہے، تبلیغ کی بات مشہور بات ہے۔ حضرت شیخ نے کتاب میں لکھا ہے، وہ ہندوستان میں ایک آدمی بس بیچتا تھا، بنڈل بنا کے بس یہ 5 کا ہے، یہ 10 کا ہے، یہ 5 کا ہے، 10 کا ہے، ساری زندگی یہی کام کیا۔ مرنے جب لگا تو لوگوں نے اس کو کلمے کی ترغیب دے کہ کلمہ پڑھ لیے، وہ بیچارہ کلمہ اسے نہیں پڑھا جا سکا۔ کیا پڑھا؟ نہیں یہ 5 کا ہے، یہ 10 کا ہے، یہ 5 کا ہے، اسی میں اس کی روح نکل گئی۔ اتنی تکرار کر لو کہ یہ کلمہ ہمارے دل میں بیٹھ جائے۔ اس بیچارے نے اس بیچتے بیچتے اتنا تکرار کیا تھا، ہاں جی جوانی سے لے کر بلوغت سے لے کر موت تک، کہ وہ بات اس کے دل میں بیٹھ گئی تھی کہ یہ 5 کا ہے، یہ 10 کا ہے، یہ 5۔ آخر میں وہی بول بولا جو ساری زندگی سے بول بولا تھا۔ اگر ہم کلمے کی تکرار کریں گے بار 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 ایمان کے بجائے لوگوں کو سناتے 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 سناتے، ہاں جی پھر کیا ہوگا؟ یہ کلمہ اس کے دل میں بیٹھ جائے گا، اور جب مرے گا تو بھی انشاءاللہ اس کے زبان پہ اللہ پاک کلمے کو جاری فرمائیں گے۔ بڑی غنیمت ہے جس کو اللہ پاک اخیر میں کلمہ بولنے کی توفیق عطا فرما دے۔ بلکہ بتایا گیا ہے کہ دعا میں مانگو، اے اللہ میرا آخری کلام جو زبان پہ آ جائے وہ کلمہ شریف کا ہو۔ اللہم اجعل آخر کلامنا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔
تو وہی سب سے مؤثر راستہ زبان ہے. دعوت کے راستے سے کلمے کے وسائل کھولتے 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 اس کلمے کی حقیقت کو دل میں اتارنا ہے. اور جب کلمہ دل میں اتر جائے پھر ہاتھ میں بھی کلمہ ظاہر ہوگا، زبان سے بھی ہوگا، آنکھ سے بھی ہوگا، کان سے بھی ہوگا، بدن کے سارے اعضاء و جوارح سے کلمہ اور ایمان کے آثار نظر آئیں گے. تو ایک راستہ مؤثر جو ہے وہ زبان کا ہے، بولتے رہو تاکہ حقیقت دل میں اتر جائے. دوسرا راستہ جو ہے ایمان کو بڑھانے کا کیا ہے جی؟ تعلیم کے حلقوں میں بیٹھ کر اپنے کانوں کو اس میں استعمال کرو، سنتے جاؤ. ماشاء آج صبح بھائی دلدار صاحب نے ایمان کی حقیقت کھول دی. اس کو سنتے جاؤ. اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا. اللہ خالق ہے، اللہ مالک ہے. سارے کائنات کے ذرہ اللہ پاک کے امر کے ساتھ جھگڑا ہوا ہے. وہی ذرے سے وہی ہوگا جو اللہ چاہیں گے. دواؤں سے صحت نہیں ملے گی، اللہ چاہیں گے صحت ملے گی. پانی سے پیاس نہیں بجھتی ہے، روٹی سے پیٹ نہیں بھرتا، اللہ بھرتے ہیں. پیسوں سے عزت نہیں ملتی ہے، صدارت وزارت سے عزت نہیں ملتی ہے، عزت اللہ پاک کے ہاتھ میں ہے. سارے خزانے اللہ پاک کے قبضے قدرت میں. اس کو بولو اور سنتے جاؤ. اس کو سنتے جاؤ. تعلیم کے حلقوں میں بیٹھ کر بار بار اس کو سنتے جاؤ. اللہ کی ذات سے ہونے کو اس کے ضمن میں قرآن کے اندر جو سچے اور پکے واقعات ہیں وہ بیان کرو. ہاں جی، کیسے اللہ پاک نے غیب سے اپنی قدرت سے پہاڑ پٹ گیا، حاملہ اونٹیں نکال دی. کیسے اللہ پاک نے ہاتھیوں کے لشکر کو بیت اللہ شریف کی حفاظت کے لیے چھوٹے چھوٹے پرندوں کے ذریعے سے تباہ و برباد کر دیا. کیسے اللہ پاک نے فرعون کے لیے دریا جو ہے نا بنی اسرائیل کے دریا کو پہن میں رستہ نکالا، وہ نکل گئے. اور فرعون کو اللہ پاک نے اپنے وزیروں اور سواریوں اور خوراکوں اور اسلحوں کے ساتھ تباہ و برباد کر دیا اپنی قدرت سے. اللہ پاک نے بنی اسرائیل کو ہاں جی کتنے عرصہ آسمان سے پکے پکائے بنائے من و سلوہ بھیج دیا، ان کی پرورش فرما دی. کیسے بنی اسرائیل کو پتھر سے چشمے نکال کر ان کے سہارا میں ان کی ضرورتوں کو پورا کر دیا. اپنے اللہ پاک کی قدرتوں کو بیان کرو اور سنتے رہو. اس کو ایسی مجلسوں میں پابندی سے بیٹھے رہو، گھنٹوں بیٹھو تاکہ گھٹنے سے درد نکلانے لگ جائے. مگر سنتے رہو. ایسے ایمان میں ترقی ہوتی ہے. زبان کے بولنے سے سب سے مؤثر راستہ. دوسرا راستہ کانوں سے سننے کا. جنت کی باتیں سنتے رہو، بار بار سنتے رہو. اللہ پاک کی صفات کو بیان کرو، اللہ پاک کی قدرتوں کو بیان کرو. کانوں سے سنو اپنے آپ کو پابند کرو. ایسی مجلسوں میں تبلیغ میں یہی ہے کہ کہیں زبانیں استعمال ہوتی ہیں، کہیں کان استعمال ہوتے ہیں. ایمان بننے کا سب سے آسان اور مؤثر طریقہ ہے تاکہ دل میں یہ بات بیٹھ جائے. ہاں جی، تیسرا طریقہ جو ہے قرآن کو جو آدمی سمجھ کر پڑھے گا اس سے ایمان میں ترقی ہوتی ہے. قرآن کو جو آدمی ہاں جی اس کے معنی کو سمجھتے ہوئے جو پڑھتا رہے گا، قرآن کی تلاوت کرے گا، براہ راست ایمان کے اندر اضافہ ہوتا ہے. اس کا قرآن کے اندر کیا ہے؟ اطاعت گزاروں کو اللہ پاک نے کیسے آباد کیا، کیسے پھیلا دیا، کیسے مدد کی، کیسے نصرت کی. نافرمانوں کو، باغیوں کو اللہ پاک نے کیسے رنگ طرح سے ان کو تباہ و برباد کر دیا. بار بار اس کو سنتے جائے اور پڑھتے جائے، سمجھتے جائے. ہاں جی، قوم لوط کا واقعہ، نافرمانوں کو اللہ پاک نے کیسے جو ہے نا آسمان میں اٹھائے پورے 8-10 بستیاں اور اوپر سے الٹا کر کے بھیج دیا. پھر پتھر کی بارش برسا دی. نافرمانی کا یہ نتیجہ ہوتا ہے. فرعون کیسے اللہ پاک نے تباہ و برباد کر دیا. بغیر نہتے بنی اسرائیل جن کے ساتھ جو ہے نا سواری بھی نہیں تھی اور خوراک بھی نہیں تھا اور کپڑے بھی پورے نہیں تھے. ہاں جی، اللہ پاک نے کیسے ان کی مدد فرما دی، کیسے ان کو فرعون کی غلامی سے نکالا اور وادی طیٰ کے اندر آباد فرما دیا. ہاں جی، تو اس کو بولو. واقعات، معجزات، انبیاء علیہ السلام کے واقعات. شعیب علیہ السلام کی قوم کے اندر ناک کھول کے کمی آ گئی، اللہ پاک نے پیغمبر بھیجا، وہ سب سمجھا دیا. کچھ لوگ سمجھ گئے، بچ گئے. کچھ لوگ اپنے نافرمانی میں تلے رہے. اور کیا ہوا؟ اللہ پاک نے آسمان سے انگاروں کی بارش برسا دی. سارے کے سارے تباہ و برباد ہو گئے. اس کا نوح علیہ السلام کے قوم کا کیا ہوا؟ نافرمانوں کے اوپر اللہ پاک نے سیلاب بھیجا. ہاں جی، عالمی سیلاب. صرف وہ کشتی والے بچ گئے جو ایمان والے تھے. ایسے ایمان میں ترقی ہوتی ہے. بار بار واقعات بیان کرو. ہاں جی، انبیاء علیہ السلام کے اندر مدد و نصرت کے واقعات. ہاں جی، اور نافرمانوں کو اللہ پاک نے کیسے جڑ سے نکال کے پھینک دیا.
ایسے ایمان میں ترقی ہوتی ہے۔ قرآن کو اللہ پاک ہمیں توفیق دے ہم سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کر لیں، اس میں ایمان میں براہ راست اضافہ ہوتا ہے۔ اور آگے جو ایک بات ہے، جیسے آج ہم اکٹھے ہو گئے، عنوان جو ہے اسی کے طرف آ رہے ہیں کہ بھائی بدن کے ہاتھ پیر اعضاء و جوارح کو کنٹرول میں رکھو۔ یاد رکھ لو، ایمان گڑھتا بڑھتا ہے، کبھی اونچے لیول جاتا ہے، کبھی نیچے آتا ہے۔ ہر نیکی سے ایمان میں ترقی ہوتی ہے، اور ہر گناہ سے ایمان میں شگاف پڑ جاتا ہے، ایمان چور چور ہو جاتا ہے، کمزور ہو جاتا ہے۔ ہر گناہ سے، ہر بڑے چھوٹے گناہ سے ایمان میں ذوق آتا ہے۔ ہر بڑے چھوٹی نیکی سے ایمان میں ترقی ہوتی ہے، پختگی آتی ہے۔ ہم تو یہاں آتے ہیں، ہاں جی، ایک رات شب جمعہ میں 2-4 گھنٹے کے لیے پھر جاتے، زیادہ وقت ہمارے محلوں میں رہتا ہے، گزرتا ہے۔ اس وجہ سے بھائی محلے کے اندر اپنے بدن کے اعضاء جوارح کو قابو میں رکھو گے تاکہ ایمان کی حفاظت بھی ہو جائے اور ایمان میں اضافہ بھی ہو جائے۔ عملی زندگی کے اندر جو ہم وہ گزارتے ہیں، اس میں بڑے احتیاط سے وقت گزارنا پڑے گا۔ احتیاط سے بولو، ایمان کو نقصان نہ پہنچے۔ احتیاط سے دیکھو، ایمان کو نقصان نہ پہنچے۔ ایمان سے احتیاط سے سنو، ایمان کو نقصان نہ پہنچے۔ احتیاط سے کماؤ، تولو۔ ہاں جی، تو بھائی یہ ساری باتیں ابھی انشاءاللہ آپ کے سامنے عرض کریں گے۔ ہم سب تبلیغ والے ہیں بھائی، اگر عام آدمی سے غلطی ہو جائے تو لوگ پرواہ نہیں کرتے۔ اگر ہم غلطی کریں گے، تبلیغ والے 4 مہینے لگائے ہوئے پھر ہم کوئی غلط کام کریں تو بھائی ہماری وجہ سے تبلیغ کے اوپر بھی دام پڑ جاتا ہے، اور کہتے ہیں کہ بھائی دام کبھی تبلیغ بھی کرتے ہو، یہ گڑبڑ بھی کرتے ہو۔ تو بھائی امام اعظم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق آتا ہے کہ ایسے تشریف لے جا رہے تھے، کچھ جوان آپس میں کھڑے تھے، پوچھ پوچھی کر تھے کہ بھئی یہ وہ آدمی ہے جو ساری رات بیدار رہتا ہے ذکر تلاوت میں اور دعا میں لگتا ہے۔ کسی نے ان جوانوں کی بات اس تک پہنچا دی کہ لوگ تو تمہارے متعلق یہ سوچتے ہیں کہ ساری رات جگہ رہتا ہے، ذکر نماز دعا میں لگا رہتا ہے۔ وہ دل میں شرمندہ ہو گیا کہ بھائی میں تو رات کو سوتا بھی ہوں اور جاگتا بھی ہوں، لوگ میرے متعلق ایسا اچھا اور نیک گمان کرتے ہیں کہ میں ساری رات جاگتا ہوں۔ اس وقت سے ارادہ کر لیا، پتہ نہیں اس کے بعد کتنا عرصہ زندہ رہے، اور اس کے بعد وہ رات کو سوئی نہیں ہے۔ تو وہی لوگ ہمارے متعلق کہتے ہیں کہ بھائی یہ تبلیغ والے ہیں۔ اس وجہ سے بھائی اللہ کے آواز سے ایسا یہ جو دبا میں لگا ہے تبلیغ کا، اس کی رعایت رکھو، اس کے اوپر دبا نہ آ جائے۔ کریں گے نا انشاءاللہ؟ اور یہ ہے تبلیغ کا پھل اور فروٹ۔ اگر نل کے نیچے گڑا پڑا ہو اور نیچے سوراخ ہو، اوپر ساری رات اس میں نل کا بہتا ہے، نیچے سوراخ ہے، اوپر سے آ رہا ہے نیچے جا رہا ہے۔ ہمارا یہ معاملہ ہوگا، تبلیغ میں جاتے ہیں، جذبہ بن جاتا ہے، واپس آتے ہیں اپنے کمائی کے اندر، بازار کے اندر، گھروں کے اندر، وہ جذبہ سارا وہ غلط کاموں کی وجہ سے وہ سارا باہر نکل آتا ہے۔ تو بھائی کچھ پلے پڑتا نہیں ہے۔ اس وجہ سے بھائی ہم جو ہے نا مقام کو بڑے احتیاط سے وہ گزاریں گے تاکہ ایمان کے اندر روز بروز ترقی ہو، ایمان کی حفاظت ہو، ہاں جی، اور جب تک زندہ رہے ایمان سلامت رہے، اعلیٰ درجے کے ایمان کے ساتھ رہیں، اور جب موت آ جائے تاکہ اعلیٰ درجے کے ایمان کے ساتھ دنیا سے چلے جائیں۔ یہ مقصود اور مطلوب ہے۔ اس وجہ سے بھائی بدن کے استعمال کے اعتبار سے سب سے زیادہ استعمال ہونے والی چیز یہ زبان ہے۔ زبان یہ آدمی اس کی وجہ سے دوزخ میں بھی جاتا ہے اور جنت میں بھی جاتا ہے۔ اور پرسوں میں کہتے ہیں درجے کو ہم خلادا ہم بلادا، صحیح استعمال ہوگا تو یہ جنت میں تم کو پہنچائے گی، اگر الٹا استعمال ہوگی تو یہ تمہیں جہنم میں پہنچائے گی۔ اس وجہ سے وہی زبان کے ساتھ کچھ باتیں بولنے کی ہیں، کچھ اجازت ہے، کچھ بولنے کی حکم ہے۔ ہاں جی، اب قرآن پاک کو پڑھنے کا حکم ہے، قرآن کی تلاوت کرو، ذکر کا اہتمام کرو، زبان کو ذکر میں استعمال کرو، قرآن پاک کی تلاوت میں استعمال کرو، خوش اخلاقی میں استعمال کرو، نرمی میں استعمال کرو۔ یہ زبان تمہیں جنت میں لے جائے گی۔ اذان دے دو، تکبیر پڑھو، نماز پڑھو، ہاں جی، یہ جنت میں جانے والی احکامات ہے۔ اپنے زبان کو اس طرح سے استعمال کرو گے، عملی زندگی کے اندر باہر جا کر مسجد سے، محلوں میں، بازار میں، کمائی میں لگنے سے خبردار زبان تیرے جہنم میں جانے کا ذریعہ نہ بن جائے۔
جھوٹ حرام ہے ہاں جی، اور ایسے ایمان کو براہ راست نقصان پہنچ جاتا ہے جھوٹ سے۔ جھوٹ بولنا منافقت کی بڑی نشانی ہے۔ منافق آدمی جھوٹ بولتا ہے، وعدہ خلافی کرتا ہے ہاں جی، اور امانت میں خیانت کرتا ہے۔ 3 موٹی نشانیاں منافق کی ہیں، اس میں سب سے پہلے جو ہے جھوٹ ہے۔ جھوٹ سے بچنے کی کوشش کر لیں۔ فرمایا کہ جھوٹ آدمی زبان سے جھوٹ بولتا ہے، اس کی اتنی بدبو پھیلتی ہے، یہ جو فرشتے یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اس بدبو کی وجہ سے میلوں دور بھاگ جاتے ہیں۔ فرشتے برداشت نہیں کرتے اس نحوست سے، اس جھوٹ بولنے سے جو گندگی جو بدبو پیدا ہوتی ہے۔ اس واسطے بھائی ہاں جی زبان کو قابو میں رکھے، اگر قابو میں رکھے تو اس سے ایمان کو نقصان پہنچ جاتا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ اور اس کے طور پر جو غیبت ہے، جس کو ہم گناہ ہی نہیں سمجھتے، غیبت کسی کی غیر حاضری میں ہاں جی اس کی برائی بیان کرنا، اس کو غیبت کہتے ہیں۔ بہت گندی چیز ہے، اللہ پاک ہمیں ایسے بچنے کی توفیق عطا فرما دے ہاں جی۔ اور یہ تو ایسی بات ہے، اگر آپ نے کسی کے خلاف بات کر دی غیر حاضری میں تو بھائی اس کی یا تو توبہ تو ہے ہی اس کے لیے، مگر تم جا کر اس کو معافی مانگنی پڑے گی تم کو۔ جس کی غیبت کی ہے ہاں جی اس سے معافی مانگو گے تو پھر غیبت معاف ہو جاتے توبہ سے۔ تو معافی نہیں مانگو گے ہاں جی تو پھر صرف توبہ سے یہ کبیرہ گناہ میں آتا ہے، پھر توبہ سے معاف نہیں ہوا جب تک کہ معافی نہ مانگے۔ اس وجہ سے بھائی احتیاط کر لو ہاں جی، بہت سخت چیز ہے۔ پھر خاموشی سب سے بہتر چیز ہے۔ غیبت کا کرنے والا بھی گناہ گار، سننے والا بھی گناہ گار ہے۔ اگر کوئی آدمی کر کے تو بھائی بات کا عنوان بدل کے کسی اور طرف لے جاؤ تاکہ غیبت کرنا بند کر لے۔ ایک بزرگ تھا، کسی نے اس کی غیبت کی، غیر حاضری میں اس کی غیبت کی، تو بزرگ بازار کو چلا گیا، مٹھائی لے کے لے گیا، اور جو ہے نا وہ اس کو پہنچے کہ تم نے میری غیبت کی تھی، یہ اس کے بدلے میں یہ مٹھائی لے لو۔ وہ حیران ہو گیا کہ بھائی یہ کیا ہے؟ اس نے کہا فرمایا کہ بھائی غیبت کرنے والا جو ہوتا ہے اس کی نیکیاں جو جس کی غیبت کی اس کو وہاں منتقل ہو جاتی ہے۔ تم نے میری غیبت کی، اپنی نیکیاں میرے پاس پہنچا دیے، تو اس کا بدلہ میں مٹھائی لائے ہوں تو مٹھائی لے لو۔ تو بھائی ہاں اپنی نیکیوں کو کسی اور کے حوالے مت کرو، غیبت سے اپنے آپ کو روکو۔ عملی زندگی میں زبان سب سے زیادہ استعمال ہونے والی، دل آزاری، زبان سے کسی کی دل آزاری مت کرو، کسی کو ہاں جی ذہنی طور پر تکلیف مت پہنچاؤ، منع ہے۔ یہ چغلی جو ہے منع ہے۔ زبان کے گناہوں میں سے جھوٹ اور غیبت اور چغلی اور دل آزاری کی بات ہاں جی اور افواہوں کو پھیلانا، یہ سب اس میں شامل ہے۔ خواہ کے لیے بغیر تحقیق کے افواہوں کو پھیلانا یہ منع ہے اسلام کے اندر۔ تو وہی زبان ہمارا سب سے زیادہ اگرچہ 1 چٹان 1.5 چٹان کے اس کا وزن ہے، مگر پورا ہاں جی 1.5-2 من بدن کو یا تو جہنم میں لے جائے گی اور یا جنت میں لے جائے گی۔ اس وجہ سے بھائی عملی توبہ کو عملی زندگی میں ان 4 باتوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کر لیں۔ ہم تبلیغ والے ہیں، شریعت نے ہمارے اوپر پابندی لگائی ہے، شریعت کی پابندیوں کو رعایت کریں گے تو انشاءاللہ جنت میں جانا آسان ہو جائے گا۔ دوسری چیز جو ہے جو کثرت سے استعمال ہونے والی ہے وہ آنکھ ہے۔ بھائی آنکھ کے لیے بھی کچھ احکامات کرنے کے ہیں، کچھ نہ کرنے کے ہیں۔ آنکھ سے اپنے ماں باپ کو دیکھو، محبت سے، عقیدت کی نظر سے آپ کو ثواب ملتا ہے۔ قرآن کو دیکھو، ثواب ملتا ہے۔ بیت اللہ شریف کو جا کے دیکھ لو، نفل نہیں ہے اور طواف نہیں ہے، صرف بیٹھ کے اس کو دیکھتے رہو، اس سے بھی تم کو ثواب ملے گا۔ علماء کی طرف اور مسئلہ سیکھنے کے لیے جو جاؤ گے تو بھی آپ کو ثواب ملے گا۔ نماز کے لیے جو راستہ تلاش کرو گے، آنکھ استعمال ہوگے، اس کو بھی آپ کو اجر ملے گا۔ تو بھائی آنکھ کے لیے استعمال کی چیزیں ہیں جی، حلال حرام کے اندر احتیاط کر لو، حرام سے اپنے آپ کو بچاؤ، اور کس چیز سے اپنے آپ کو بچانا ہے؟ بھائی غیر محرم سامنے آ جائے اسے اپنی آنکھوں کو نیچے کرو۔ صاف قرآن میں آتا ہے کہ اگر تمہارے سامنے غیر محرم عورت آ جائے ہاں جی تو نیچے، اور مرد کے لیے بھی حکم ہے، عورتوں کے لیے بھی حکم ہے کہ عورتوں کے سامنے اگر غیر محرم مرد آ جائے آنکھیں نیچے کر لو۔ ایسے اعتبار سے آنکھوں کے استعمال سارے گناہ کے کام ہے ہاں جی۔ غیر محرم کو دیکھنا، تصویروں کو دیکھنا،
हाँ जी, और किसी के घर के अंदर, हाँ जी, सुराखों के अंदर और शिकागो के अंदर देखना, और किसी के सतर को देखना, मर्द का सतर नाम से लेकर ये घुटने तक है, इसको ऐसे अपने आप को नज़र को बचाना है, इसका ढांकना फर्ज है, और इसकी तरफ से नजर बचाना ज़रूरी है। हाँ जी, तो भाई आँख की हिफाजत बहुत ज़रूरी है। हाँ जी, औरतों के ऊपर से नज़र डालना पहली दफ़ा तो इजाज़त है, मगर फिर दोबारा देख लिया तो फिर गुनाह हो जाता है। इस वास्ते भाई आंखों की हिफाजत बहुत ज़रूरी, बहुत एहतियात करनी पड़ी है। ये तस्वीरों को देखना, ये मोबाइल के अंदर, हाँ जी, पता नहीं आदमी बिस्तर के अंदर चला जाता है, मोबाइल ऑन हो जाता है, हाँ जी, पता नहीं क्या क्या, हाँ जी, काम करते हैं अंदर से। मेहरबानी फरमा कर अपने आंखों की, अल्लाह तुम्हें देख रहे हैं, अल्लाह से गाफिल मत रहो। तुम अकेले हो या मज में हो, दिन में हो, रात में हो, जहाँ भी हो, हाँ जी, अल्लाह पाक तुमसे खबरदार है, तुम्हें देख रहे हैं, फरिश्ते लिख रहे हैं तुम्हारे। इस वजह से भाई जो है ना आंखों की बहुत सख्त ज़रूरत है। फरमाया कि जो आदमी अपने आंखों की हिफाजत करेगा, हाँ जी, ईमान की मिठास और हलावत अल्लाह पाक उसको नसीब फरमाएंगे। अमले ज़िंदगी में, हाँ जी, खड़ी तस्वीरें, जानदार हरकत वाली तस्वीरें, हाँ जी, और जो है तस्वीरों को रखना, तस्वीरों को जो है ना बनाना, फैलाना, सारा मने है इस्लाम के अंदर, पाबंदी है अल्लाह की तरफ से। ऐसे वास्ते भाई पाबंदियों की रियायत करोगे तो बन जाओगे, कीमती बन जाओगे, खालिस बन जाओगे, हाँ जी, अल्लाह के करीब हो जाओगे। तो कितने हो गई? ज़बान हो गई, फिर आँख हो गई, और तीसरा जो है वो कान है। अपनी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले आँख भी, कान भी है। कान के बड़ी पाबंदियाँ हैं। ये कान तो सुनने के लिए है, अज़ान सुनो, हाँ, किरत सुनो, दावत सुनो, तालीम में बैठ जाओ, ऐसा कान से, हाँ जी, साज और आवाज़ और मौसीकी पाबंदी है, गाना बजाना उसके ऊपर पाबंदी है। अमली ज़िंदगी में मौका आएगा आपके ऊपर, इम्तिहान, आँख के एतबार से, ज़बान के एतबार से, कान के एतबार से आजमाइश आएगी। खबरदार तेरे पाँव फिसल न जाए। खूबसूरत लड़की बन ठन के आएगी सामने, तेरे ईमान का यही जांचा जाएगा कितना तुम्हारा ईमान है। अगर ईमान तकड़ा है तो आंखें झुका के जब चले जाओ। अगर ईमान कमज़ोर है, बच नहीं सकते, अपने आप को बचाओगे तो ईमान में तरक्की होगी। और अगर बह गए उसमें, हाँ जी, शैतान के धोखे में आ गए, तेरा ईमान चूर चूर हो गया। याद रख लो, बाज़ गुनाह ऐसे हैं कि गुनाह के वक्त आदमी ईमान से बिल्कुल फारिग हो जाता है। एहतियात कर लो, ईमान की कदर कर लो, इसकी हिफाजत कर लो। अल्लाह हमारे मदद फरमाए। अगर एहसास पैदा हो जाए तो फिर तौफीक भी मिल जाती है। आज हमें एहसास ही नहीं है। याद रख लो कि अगर गुनाह अल्लाह के नज़दीक गुनाह है तो वो गुनाह है, एक आदमी करे तो भी गुनाह है, अगर सारे मुआशरे करे सबके लिए भी फिर भी वो गुनाह है। अगर गुनाह आम हो जाए करने वाले के, वो जुर्म जो उसमें हल्कापन नहीं आता। अगर बस्ती के अंदर एक आदमी चोरी करता है, वो भी, हाँ, वो मना है। अगर सारे लोग चोरी करते हैं तो वो भी मुजरिम है। बाज़ लोग कहते हैं ना कि भाई सारे लोग करते हैं तो इसका क्या हुआ? सारे लोगों के गुनाह के करने से उस गुनाह का वजन हल्का नहीं हो जाता। इस वास्ते भाई कोई करे न करे, हम तो गुनाहों से अपने आप को बचाएंगे। कोई नेकी का काम करे न करे, हम तो नेकी का काम करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है ना जी? तो भाई ज़बान हो गई, आँख हो गई, कान हो गए जी, हाँ जी। अब अगला मसला जो है वो वक्त का है। हमारा वक्त बाज़ारों में, घरों में ज़्यादा इस्तेमाल होता है। अपने औकात की हिफाजत कर लो। सबसे कीमती सरमाया वक्त है। वक्त आखिर में, हाँ, आखिर में जाते वक्त एक आदमी अगर सारी बादशाही भी पेश कर ले, याद है मेरी बादशाही ने मुझे 1 घंटा और मोहलत है, वो फिर मोहलत नहीं मिलेगी। वो मशहूर हदीस है, जन्नत में जाने के बाद इंसान को किसी बात का कलक और अफसोस नहीं होगा सिवाय वो घड़ी के जो दुनिया में अल्लाह के ज़िक्र के बगैर या कार खैर के अंदर से बगैर गुजर गई है। जन्नत में वहाँ पर भी उसका अफसोस होगा। इस वास्ते कि जन्नत और खुशियों का, ऐश का और इज़्ज़तों की जगह है, वहाँ पर अफसोस होगा तो दुनिया की उस घड़ी का गफलत में गुजर गई है। अगर वो भी जिक्र में गुजार देता तो आज जन्नत के अंदर और इसके दर्जात बुलंद हो जाते थे।
تو کوئی وقت کی حفاظت کر لو. اس کو موبائل فون سے بچاؤ. جوانوں کے لیے خاص طور پہ میری گزارش ہے، میں رات کو چکر لگاتا ہوں ایک کونے میں ادھر میں آدھ گھنٹہ پون گھنٹہ میں چکر لگاتا ہوں، پورا آدھ گھنٹہ پورا گھنٹہ بات کرتے ہیں. خدا کے بندو، یہ تو ضرورت کی چیز ہے. ہاں 1 منٹ میں ضرورت کی بات کر لو، پھر جیب میں رکھ لو. گھنٹوں اس میں اپنے اوقات کو ضائع کرنا یہ بہت زبردست نقصان ہے. میں کہتا ہوں یہ وبا ہے، وبا. ایک کرونا کی وبا ہے، ایک یہ موبائل کی وبا ہے. ہزاروں نہیں لاکھوں کے جوانوں کے گھنٹے ہاں جی اس میں صرف ہوتے، فضول گناہ والے کام اس میں ہوتے. میں تو سیدھے ساتھ میں ہوں. آج کل اس میں اتنے خرافات ہیں، اس کا کوئی حل ہی نہیں ہے. اور لالچ میں آدمی آ جاتا ہے. شیطان ایسا چال چلاتا ہے کہ وہ غلط لفظ پہ اس کو ڈال لیتا ہے. بعض لوگ ایسے ہیں کہ بیٹھتے ہی ان نکالیں گے. ہاں جی اس کو دیکھیں اتنا لمبا کتاب کے برابر موبائل. اس میں دنیا جہان کی یہ اچھی چیز بھی ہے، مگر اس میں جو برائی ہے وہ بہت زیادہ ہے. اس وجہ سے بھائی پہلے درجے میں اس کے استعمال سے بچنے کی کوشش کریں. اس کے بغیر بھی گزارا ہوتا ہے. عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق آتا ہے کہ وہ ان کے ساتھ لکڑی کا ایک پیالہ تھا، اس میں پانی بھی پیتا تھا اور اس میں سالن وغیرہ بھی کھاتا تھا. ہاں جی ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ چشمے کے اوپر پانی بہ رہا ہے تو اس نے وہ لفہ بھر دیا اور پینے لگا. عیسیٰ علیہ السلام نے وہ لکڑی کا پیالہ بھی پھینک دیا کہ اس کے بغیر بھی گزارا ہوتا ہے. اگر اس لائن پہ سوچیں گے تو زندگی بہت آسان ہو جائے گی. ورنہ دنیا جہان کے، چین کے، جاپان کے ہاں جی وہ سامان بھر کے لاتے ہیں اپنے گھروں میں ہاں جی اور دل بھرتا نہیں ہے جی. ایسا کرو سادگی پہ آ جاؤ. ہم ابھی افغانستان میں گئے تھے 2 ہفتے پہلے، اجتماع تھا. وہ ایسے عجیب لوگ، اتنے صفات والے، اتنی سیدھی سادی زندگی گزارتے ہیں. سڑک کے دونوں طرف بڑے بازار لگے ہیں ہندوانوں کے، تربوز کے، وہ بڑے ڈھیر لگے. میں نے کہا کہ اتنا تربوز یہ کیا کرتے؟ بتایا گیا کہ یہ تو لوگ اس کے ساتھ روٹی کھاتے ہیں، روٹی کے ساتھ تربوز کھاتے ہیں. اتنی سیدھی سادی زندگی. ایک پیالہ کہوہ کا دے دو اور روٹی کے بعد سے ان کا کام ہو گیا. ہمارے نخرے پہ ہے دیکھو ہاں جی یہ میٹھا ہے اور یہ پھیکا ہے اور یہ ٹھنڈا ہے اور یہ گرم ہے اور یہ فلانا ہے، یہ برش والے بغیر اوئے. آج ہم نے کھانا کھایا، دسترخوان میں پلیٹ کے رکھنے کی جگہ نہیں تھی. سادگی پہ آ جاؤ. صحابہ کے اندر 2 موٹی باتیں تھیں. ایک سادی نبی علیہ السلام اپنی زندگی مبارک ان کی بہت سادہ زندگی تھی. بود و باش میں سادگی اختیار کرو. عیسیٰ علیہ السلام والا جذبہ کہ جس سے بغیر گزارا ہوتا ہے اس کو پھینک دو. اس چیز کو کم سے کم چیزوں کے اوپر اپنے ضرورتوں کو پورا کرو جی. اور دوسری بات جفاکشی ہے ان کے اندر. ایک سادگی، دوسری جفاکشی ہے، قربانی والا ہاں جی ناگواروں کو برداشت کرنے والا. یہ بڑے سے بات ہے صحابہ کے اندر. مولانا پاک یہ باتیں ہمارے اندر پیدا فرما دیں. تو بھائی اپنے اوقات کی حفاظت کر لو. یہ ایک نیا مسئلہ وبا پھیل گئی ہے. وبا یہ موبائل فون کی وبا پھیل گئی ہے. ایسے کوئی بچ نہیں سکتا سوائے مضبوط ایمان والا. اس وجہ سے بھائی ایمان کو یاد رکھو گے. عمل سے اب ایمان پہ فرق پڑتا ہے. ایمان سے عمل کے دونوں لازم ملزوم ہیں. ایمان کی حفاظت ہوگی تو اعمال بھی اچھے ہوں گے، اعمال کی حفاظت ہوگی تو ایمان بھی اچھے ہوں گے. ہاں جی ایمان میں کمزوری آ جاتا ہے تو ایمان خراب ہو جاتا ہے. اعمال میں کمزوری آ جائے تو ایمان کو نقصان ہو جاتا ہے. اس وجہ سے دونوں کی حفاظت کرنی ہے. ایمان کی حفاظت اعمال کی حفاظت سے ایمان کی حفاظت کریں گے تو انشاءاللہ بات بن جائے گی. اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے. کوئی اپنے اوقات کی حفاظت کر لو. بہتر انسان وہ ہے جو سب سے پہلے مسجد میں آ جائے اور سب سے اخیر میں مسجد سے نکل جائے. بہتر انسان وہ ہے جو زیادہ سے زیادہ وقت مسجد میں گزارے. اپنے اوقات کو اعمال میں، مسجد اور مسجد والے اعمال میں اپنا اوقات لگا لیں. ملاقات میں وقت لگا لیں. 2.5 گھنٹے کی ملاقات میں وقت لگا لو. سب سے قیمتی وقت کا استعمال دعوت میں ہے، دعوت میں لگا لو. اگر اس سے فارغ ہو پھر تعلیم میں لگاؤ. اجتماعی تعلیم، انفرادی تعلیم. یہ انفرادی تعلیم کا رواج ہی نکل گیا ہے. بس میں تعلیم کرتے ہیں گھر میں اپنے طور پہ. کبھی بزرگ فرماتے ہیں کتاب کو کھولو، فضائل کی کتاب، فضائل صدقات کی کتاب. ہاں جی بڑی چیزوں کو کھولو، اس میں مسائل میں. تو بھائی اپنے اوقات کو سیکھنے میں لگاؤ. فرمائے کہ
بہترین شخص ہوئے جو تم سے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے. ہاں تو بھائی علم کا حاصل کرنا اور اوروں کو دکھانا سب سے بڑا اچھا مشغلہ ہے. اپنے اوقات سیکھنے سکھانے میں لگاؤ, اپنے اوقات تعلیم میں لگاؤ, اپنے اوقات کو جو ہے نماز میں لگاؤ. نماز سیکھنے کی چیز ہے. نوافل کے ذریعے سے نماز کو سیکھو. نوافل پر مشق کرتے ہوئے اپنے اصل فرائض واجبات کو بناؤ, چمکاؤ نمازوں کو. اپنے آپ کو ماڈل بناؤ. مولوی صاحب آ جاؤ, میں نماز پڑھتا ہوں, ذرا مجھے دیکھو میں کیسے نماز پڑھتا ہوں. اگر اس میں کمی ہے تو مہربانی فرما کر مجھے بتا دو. اپنا ایکس رے کر لو, تم کتنے پانی میں ہو, تمہاری نماز کیسی ہے. اس وجہ سے بھائی اپنا امتحان لے لو. مولوی صاحب سے کہو کہ میرا امتحان لے لو, میں نماز پڑھتا ہوں, مجھے دیکھتے رہو کہ میرا رکوع صحیح ہے کہ نہیں, میرا تکبیر اولا, میرے ہاتھ. آج عبداللہ بنا دیں کہ بھائی تکبیر اولا کہ جب پڑھو تو ہتھیلی کو قبلے کی طرف کرو, ایسے مت کرو, ایسے کرو. رکوع میں سجدے میں جاؤ تو انگلیوں کو ملا کے جاؤ, سجدے میں انگلیوں کو ملاؤ. سجدے میں جاؤ تو پاؤں کی انگلیاں جو ہے اس کو ذرا دباؤ تاکہ اس کے رخ قبلے کی طرف ہو جائے. رکوع میں جاؤ تو انگلیوں کو گھٹنوں کو مضبوط پکڑو. تحیات میں بیٹھ جاؤ تو انگلیوں کو نرم رکھو. یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ایسے نماز بنتی ہے اور اس کو سیکھنا ہے. نوافل کے ذریعے سے اپنے نماز کے اوپر مشق کرو اور اپنی نماز کو بناؤ تاکہ ہمارا نماز اللہ کے حضور میں جو نماز پیش ہوگا, اگر وہ پڑھی ہوئی نماز ہوگی تو اس پہ اجر ملے گا پورا. تو بھائی اپنے اوقات کو نماز میں لگاؤ, نفل نماز میں لگاؤ, تلاوت میں لگاؤ, تسبیحات میں لگاؤ. ہاں جی, اور خاص طور پہ لوگوں کے ساتھ ملاقات کرنے میں. ہاں جی, اور ان کو جگاؤ. اگر جگاؤ گے تو خود بھی جاگے رہو گے, اگر نہیں جگاؤ گے تو سو جاؤ گے. اس وجہ سے بھائی اوروں کو جوڑو, اپنے ساتھ مسجد کے اعمال میں جڑتے رہو گے. اوروں کو جگاؤ تو جاگتے رہو گے. اگر اوروں کو جگانا چھوڑ دیا تو خود سو جاؤ گے. اگر اوروں کو جوڑنا چھوڑ دیا خود کٹ جاؤ گے. اس وجہ سے بھائی ہم محتاج ہیں اس بات کے اپنے ماحول کے اندر جڑتے رہیں, خود بھی جڑتے رہیں, اوروں کو جوڑتے رہیں. ماحول میں رہو گے تو محفوظ رہو گے. ماحول سے الگ ہو گئے پھر وہ جذبات نہیں رہتا. لالا سارگل یہاں بزرگ ہمارے تھے, وہ کہتے ہیں روکیا کدے کنڈک نہ چیلے لاڑو چا نقصان کو کل نقصان کو کنڈک نہ چیلے بیڑا چھوا کچھ دیو رشی نقصان ہوتا دے پارا. جوڑتے رہو, جماعت کے ساتھ جڑے رہو. حفاظت اسی میں ہے. اللہ پاک ہمیں اوقات کی حفاظت, خاص طور پہ بھائی اپنے اوقات کو. اخبار کے کباڑی, وہ ایک دفعہ مفتی صاحب اخبار پڑھے تھے, کسی بچے مفتی صاحب کیا دیکھ رہے ہیں, وہ بھرا نہیں کہ میں جھوٹ میں سچ دیکھ رہا ہوں کہ کہیں دیش میں کوئی سچ بھی ہے کہ نہیں. جھوٹ میں سچ دیکھنا اخبار میں کیا ہے, یہی ہے. اخبار کے اوپر جی اپنا وقت ضائع مت کرو. فضول ناولوں کے اوپر اور ڈراموں کے اوپر, افسانوں کے اوپر اپنے اوقات کو ضائع مت کرو. اس میں وقتی مزہ ہے مگر ہاں جی نقصان بہت زیادہ ہے. ہاں جی بہت قیمتی سرمایہ ہے. ہاں جی اگر زمین کے برابر سونا بھی دیا جائے, اللہ کے سامنے پیش کیا جائے کہ مجھے مولا دے دو, قبول نہیں کیا جائے. قرآن میں آتا ہے. ایسا بھائی سب سے کتنی سرمایہ ہاں جی وہ وقت ہے, اس کی حفاظت کر لو. ہاں جی اور زیادہ اپنے اوقات کو سونے میں بھی خراب مت کرو. ٹھیک ہے نا جی. ہاں وہ کہتے ہیں جو سوتا ہے وہ کھوتا ہے. تو بھائی اپنے اوقات کو جو ضرورت کے مطابق ہے 6 گھنٹے, ہاں جی 1/4 ایسا 24 گھنٹوں میں 6 گھنٹے 6.5 گھنٹے 7 گھنٹے اگر سو جائے تو ٹھیک ہے. ایسے علاوہ اپنے اوقات کو ضائع کرنا ہے. رات کو آج کل چونکہ راتیں چھوٹی ہیں بھائی 2, 2.5, 3 گھنٹے میں رات ہو جائے. پھر دن کے وقت زور کی نماز سے پہلے قیلولہ مستقل سنت ہے. ہاں جی سنت کی نیت سے قیلولہ 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ سے وہ کمی پوری ہو جاتی ہے. اس وجہ سے بھائی سونے بھی اپنے اوقات کو زیادہ مت لگاؤ. بازاروں میں سیر سپاٹے میں ہاں جی وہ پرسوں میں دیکھ رہا تھا 3 کھیل ہیں, اس کی اجازت ہے 3 کھیل. ایک گھوڑ سواری جو آج کل ناپید ہو گئی ہے, گھوڑ سواری سیکھو, یہ کام آتا ہے. اور دوسرا تیر اندازی, یہ بھی سیکھو. اور تیسرا کیا ہے بھائی کون بتائے گا؟ ہاں کشتی. اپنے بیوی سے کھیلنا, یہ بھی کھیل کود میں شامل, اس کی بھی اجازت ہے جی. تیر اندازی, گھوڑ سواری اور بیوی سے کھیلنا. کل پہ سونے کو کرے بازار میں سارا ہوا
اللہ نے جب اجازت دی ہے تو بھائی اس کے علاوہ باقی کھیل کود میں سارا جو ہے اوقات کی ضائع ہے، ٹھیک ہے نا. یہ ہم نے آج جو ہے نا یہ ایک کرکٹ کا کھیل کہیں وہ جنوبی افریقہ میں کھیلا جاتا ہے، ساری دنیا کے جوان اس کے منہ کھول کے ٹی وی کو دیکھتے ہیں کہ کون سا ہوگا، یہاں چیختا ہے پکارتا ہے زندہ باد مرتبہ. سارا فضول شیطان کا چکر ہے. آپ اوقات کی حفاظت کر لو جی، اللہ پاک ہمیں حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ٹھیک ہو گیا نا جی. زبان، آنکھ، کان، اوقات. اگلی بات وہ اپنی کمائی کا احتیاط کر رہا ہوں. کمائی، سود سے اپنے آپ کو بچاؤ، دھوکے سے اپنے آپ کو بچاؤ، چوری سے اپنے آپ کو بچاؤ، ملاوٹ سے اپنے آپ کو بچاؤ. بہت ضروری ہے. عرب سے ایک آدمی آیا تھا، مہمان آیا تھا، وہ کہتا کہ بھائی پاکستان تو بہت اچھا ملک ہے، مگر یہ اگر ان کی کمائی سیدھے ہو جائے تو یہ سارے بزرگ ہیں مشائخ ہیں بن جائیں گے. وہی کمائی کو سیدھا کر لو، حرام سے اپنے آپ کو بچاؤ. ایک نوالا حرام کا منہ سے اتر گیا، آج 40 دن نہ دعائیں قبول ہوتی ہیں اور نہ عبادت قبول ہوتی ہے. خفا مت ہونا اس میں. آپ گریبان میں دیکھو، اپنا امتحان خود لے لو اور رک جاؤ حرام کمائی سے، توبہ کرو جی. ہمارا ایک ساتھی تھا، اب اللہ ان کو بخشے وفات ہو گیا، وہ یہ زکوٰۃ کے اندر ملازم تھا، خوب حرام کمایا تھا، حکومت کا بھی بیڑا غرق کیا اور لوگوں سے بھی حرام لیتا 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 آخر میں تبلیغ میں لگ گیا. او ہو، پھر بیچارہ بڑا خفا ہو گیا، پریشان ہو گیا. مفتیوں کے پیچھے میں کہ میں کیا کروں، میں نے تو اپنے آپ کو تباہ کر دیا، آخرت تباہ کر دیا ہے، مجھے کوئی رستہ بتا دو. انہوں نے کہا کہ رستہ اور کوئی نہیں ہے، توبہ استغفار کرو اور لکھ لو جتنا تم نے حکومت کا پیسہ حرام کمایا ہے اور جتنا لوگوں سے لے سارے کاغذ پہ لکھ لو، واپس کرنا پڑے گا، پھر توبہ کرو، اللہ پاک معاف کرے گا. وہ بھی نر کا بچہ تھا، اس نے دکانیں بنائی تھی وہ بھی واپس کر دی، مکان بنا تھا وہ بھی بیچ دیا، زیور بنائے تھے وہ بیچ دیے اور سارے حکومت کے پیسوں کو بھی واپس کر دیا، اور جس سے حرام کمائی اور رشوت وغیرہ لیا تھا سارا واپس کر دیا. اللہ پاک نے اس کو معاف کر دیا. ایسا کہ اس کے 3-4 لڑکے تھے، سارے مدرسے میں داخل ہو گئے، بڑے بڑے عالمان مدرسوں کو چلا رہے ہیں. اس وجہ سے بھائی یاد رکھ لو، ہاں جی، اگر تم چاہتے کہ ہماری دعائیں قبول ہو جائیں اور ہم جو ہے عبادت قبول ہو جائے، حرام مال جو کمایا ہے سوچ سوچ کے اس کو واپس کرنا پڑے گا اور توبہ کرو. مشکل کام ضرور ہے مگر ایمان کی نشانی ہے. یہ ایمان والا آج رک جائے گا حرام کمائی سے، اور ایمان والا حرام کمائی کو اللہ سے معاف کرائے گا، واپس کرے گا. سوچو سوچو سوچو. ایک نوالا حرام کا اگر ہر طرح کے حرام، جھوٹ بولنے سے بھی حرام ہو جاتا ہے، ملاوٹ سے بھی مال حرام ہو جاتا ہے. ہاں جی، تجارت بہت باریک کام ہے، اس میں بھی تھوڑے سے بات چیت میں اگر آگے پیچھے ہو جائے وہ کمائی حرام ہو جاتی ہے. چوری، بجلی کی چوری، دفتر سے چوری. اوقات جو ملازم ہے سرکاری ملازم، اگر اس کے 8 گھنٹے ڈیوٹی ہے تو 6 گھنٹے ڈیوٹی کرنا، 2 گھنٹے کی چوری اس نے کر دی. پھر ہم سنتے ہیں ہاں جی مدارس کے جو علماء ہیں وہ بہت معمولی تنخواہ 15 روپے فی مہینہ ان کو اجرت ملتا تھا. ایک مولوی صاحب کے مہمان آتا تھے تو 10 منٹ میرے مکان کے اس میں لگ گئے جی. پھر کسی اور کام کے آدھ گھنٹہ کسی کمی ہو گئی وہاں گیا تو جمع کر کے جتنا پیسہ اس کا جتنا وقت اس کا لگ گیا سرکاری یعنی ذمہ داری کے علاوہ اس کا حساب پیسہ واپس کرتا. اللہ، ایمان کی بات ہے. اس وجہ سے بھائی سوچو، یہ بہت مشکل بات ہے حرام سے بچنا. ہاں جی، ظاہر سے شیطان آئے گا کہ لے لو رشوت تمہارے جیب سے نہیں جاتا. ہاں جی، ایک دستخط کر لو تمہارا کیا جاتا ہے. نہیں 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 بھائی، قانون کی خلاف ورزی، بانک کے دفتر کے جو پابندی اس کے خلاف ورزی کرنا منع ہے جی. یہ شعیب علیہ السلام کی قوم تباہ کیوں ہو گئی؟ حرام ملاوٹ سے. پانی میں دودھ میں پانی ملاتے تھے ہاں جی، اور ایسے دھوکہ دہی وغیرہ کرتے تھے. اللہ نے پیغمبر بھیجا کہ اس کو سمجھاؤ ملاوٹ بہت بری چیز ہے، دوائی میں ملاوٹ. یہ جو کریٹ ملتے ہیں آموں کے اور میووں کے، اس میں نیچے سارا ردی مال ہوتا ہے، اوپر ایک قطار جو ہے اچھے سامان کا رکھتے ہیں تاکہ دیکھنے والوں کو بچے کہ سارا اچھا. گھر جاؤ تو بچہ سارا پہننے کے قابل ہوتا ہے. تو وہ یہ سارے منع ہے ہاں جی، دوائیوں میں، دودھ میں اور دواؤں اور ہر چیز کی طرح. یہ چائے کی پتی، ایک جگہ ہم گئے سرگودا میں،
تو یہ چنے کا کارخانہ ہے، چنے سے چھلکا اتارتے ہیں۔ تو میں نے کہا کہ اس کا چھلکا تو نظر نہیں آ رہا، جہاں صاف ستھری جگہ ہے وہ کہاں گیا چھلکا؟ چنے ہے نا کالے چنوں کا چھلکا، وہ تو کہا کہ وہ چنوں سے زیادہ قیمتی ہے۔ میں نے کہا وہ کیسے؟ کہتے ہیں یہ چائے والے رہ جاتے ہیں، ہاں جی چائے کے پتی کے درجے میں اس کو ملا کے بیچ دیتے ہیں۔ تو بھائی یہ سارا یہ جو ہے نا ہیرے حوالے کرنا یہ منع ہے، ہاں اجازت اس کی شریعت میں نہیں ہے۔ اس وجہ سے بھائی ہاں جی حرام کمائی سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اللہ تمہیں دیکھ رہے ہیں، ہر وقت تمہارے اوپر اس کی نظر جمے ہوئے ہیں، فرشتے تمہارے یہاں لکھنے والے ہیں، جو بات تم زبان سے نکالتے وہ فوراً وہ لکھ لیتے ہیں، جو کام تم کرتے وہ محفوظ کرتے ہیں۔ آج کل تو وہ بات آسان ہو گئی، وہ کیمرے ہوتے ہیں، تم ہنسو کھیلو جو بھی ہو ہاں جی وہ محفوظ ہوتا ہے۔ تو اللہ کے ہاں تو یہ نظام زمانے سے چل رہا ہے، تمہارے سارے قول اقوال اور حرکات و سکنات محفوظ ہوتے ہیں، تم اللہ سے چھپ نہیں سکتے، ہاں جی اپنے ریکارڈ کو صاف نہیں کر سکتے۔ اللہ کے ہاں جو تم نے عمل کر دیا وہ محفوظ ہے، دکھایا جائے گا۔ اس وجہ سے بھائی خبردار غلط کام مت کرو، حرام کمائی سے توبہ کر لو، جو گڑبڑ تم نے کیا ہے وہ واپس کرو اور توبہ کرو، آئندہ کے لیے رک جاؤ، کریں گے نا انشاءاللہ۔ ایمان کو نقصان پہنچاتا ہے حرام کمائی سے، اس وقت حرام کاموں سے توبہ کرو۔ اپنے انفرادی طور پر خدا نخواستہ کوئی کمزوری ہمارے اندر موجود ہے اس سے رک جاؤ جی، یہ مت کہو کہ کوئی مجھے دیکھ نہیں رہا۔ اللہ کی نظر ہمارے اوپر جمے ہوئے ہیں، فرشتے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، تم اللہ سے چھپ نہیں سکتے، اللہ سے بھاگ نہیں سکتے۔ تم تو حرکت نہیں، دل کے اندر اگر گناہ کا تصور آ جائے اللہ پاک سے بھی باخبر ہیں۔ اس وجہ سے بھائی ہاں جی اپنے سیدھے رہو، حرام کمائی سے اور حرام کاموں سے اپنے آپ کو اپنی زندگی کے اندر روکو، ورنہ ایسے ایمان چور چور ہو جاتا ہے۔ وہ سرمایہ جو دونوں جہانوں میں کام آنے والی ہے، دنیا میں بھی، قبر حشر میں بھی، عبدالآباد میں بھی، ہاں جی بہت قیمتی سرمایہ ہے، اس کی حفاظت کر لو۔ ہاں جی اپنے زبان کی حفاظت سے، اپنے آنکھ کی، اپنے کان کی حفاظت سے، اپنے ہاتھ سے، اپنے پیر سے، ہاں جی اپنے کمائی میں، اپنے خرچ کرنے میں بہت احتیاط کرو جی۔ اس طور پہ بھائی ہمارے اوپر حقوق ہیں، حقوق ماں باپ کے ہمارے اوپر حقوق ہیں۔ اگر ضعیف ہیں، بوڑھے ہیں، ان کی خدمت کرو، ان کو گرمی سے بچاؤ، ان کو سردی سے بچاؤ، ان کی ضرورتوں کو پورا کرو، کھلاؤ پلاؤ، اس کو خوش رکھو، ان کا ہمارے اوپر حق ہے۔ بچے ہیں، اولاد ہیں، ان کے بھی ہمارے اوپر حق ہیں۔ بچہ پیدا ہو جائے ہاں جی تو اس کو نہلاؤ، اس کے کام میں تکبیر کرو، اذان کرو، تکبیر کرو، اس کا اچھا نام رکھو، اس کا حق ہے ہمارے اوپر۔ 7ویں دن اس کا جو ہے عقیقہ کر لو، لڑکا ہے 2 بکریاں توفیق ملے گی ہے تو 2 کر لو، اور لڑکی ہے تو 1 بکرا ذبح کر لو، اچھا نام رکھو اس کا۔ 7-8 سال کا ہو جائے نماز سکھاؤ، اللہ کا نام سکھاؤ، مدرسے میں بھیجو تاکہ اللہ کو پہچانے، رسول کو پہچانے، کلمات سیکھ لیں، دعائیں سیکھ لیں، الحمد سیکھ لیں، تاکہ نماز کے پڑھنے کے قابل ہو جائے۔ 10 سال کا ہو جائے نماز پہ کھڑا کر لو، پھر نماز نہ پڑھنے میں اس کے کان کھینچو۔ 11 سال کا ہو جائے اس کا بستر الگ کرو، 15 سال کا ہو جائے تو اس کی شادی کراؤ، میرا حق پورا ہو گیا۔ بچوں کے حقوق ہیں، پڑوسیوں کے حقوق ہیں۔ اپنا مکان اتنا اونچا مت بناؤ کہ اس کے گھر کے بے پردگی ہو جائے۔ تم خود مرغ اور پلاؤ کھاتے ہو تو اللہ توفیق تو پڑوسی گھر بھی تھوڑا سا بھیجا کرو، اگر یہ بھی نہیں تو کم از کم اس کے دروازے کے سامنے ہڈیاں، مرغی ہڈیاں اور پھل فروٹ کے چھلکے وغیرہ اس کے دروازے کے سامنے مت پھینکو۔ اس کے بعد سے بچے باہر آئیں گے، وہ یہی سوچیں گے کہ بھائی ہائے یہ لوگوں نے مزے کر دیے، ہم تو بھوک پیاس سے مر رہے ہیں اور یہ لوگ ان کو تکلیف ہوگی۔ پڑوسی کا حق ہے اس کو تکلیف نہ پہنچاؤ، بیمار ہو جائے اس کی خدمت کرو، وفات ہو جائے جنازے میں شریک ہو جاؤ، قرض مانگے تو قرض دے دو، اس کا گھر، اپنا گھر اتنا اونچا نہ بات کہ اس کے گھر میں بے پردگی ہو جائے۔ یہ اس کا حق ہے ہمارے اوپر۔ انسان تو انسان، مسافر کا بھی حق ہے ہاں جی، اور پیاسے کا بھی حق ہے، بیمار کا بھی حق ہے۔ کوئی محلے میں بیمار ہو جائے ہم اس کی بیمار پوری ضرور چلے جائیں، ہمدردی کریں اس کے ساتھ۔ کسی کے اوپر فوت ہو جائے دعا کے لیے شریک ہو جائے، ہمدردی کے لیے شریک ہو جائے۔ تو بھائی محلے میں بچ جاؤ، لوگوں کی خدمت کرو۔ خدمت میں جو عزت ہے
وہ بازار سے تم خدمت عزت بازار سے نہیں خرید سکتے، وہ تو خدمت اللہ پاک ہے. ہر کی خدمت کر وہ مخدوم شد، ہر کی روح کر دے وہ محروم شد. اس واسطے بھائی ہاں جی اور مسافروں کے بھی حقوق ہیں ہاں جی. اور اس طور پہ جو ہے نا بھائی اگر اللہ پاک نے توفیق دے تو جو ہے لوگوں کے حقوق، احسان کے جانوروں کے بھی حقوق ہیں. اگر تم نے گدا رکھا ہے، جانور رکھا ہے ہاں جی، حکم ہے کہ اس کی ضرورتوں کو کھانے چاری اور پانی کا انتظام کر لو. گرمی میں اس کو سردی ٹھنڈے درخت کے نیچے کھڑا کر لو، باندھو. اور گرمی سردی کے اندر دور کے گھر میں بھی اگر وہ ایک من بوجھ اٹھا سکتے ہیں تو اس سے زیادہ بوجھ اس پر مت ڈالو. یہ اس کا حق تم نے چیز مان دیا. وہ ایک عورت کو اس نے بلی رکھی تھی کمرے کے اندر بند کر کے، نہ کھلایا نہ پلایا، وہ بلی مر گئی. وہ عورت کے لیے اللہ پاک نے عذاب کا فیصلہ فرما دیا. وہ دوسرے خراب عورت تھی، اس نے کیسے کتے کو پانی پلایا، اپنے جوتے سے ڈور بنایا اور دوپٹے سے رسی اور وہ پانی نکال کے کیسے کتے کو پلایا. اللہ پاک نے اس کی مغفرت فرما دی. جانور کیا چیز ہے، کتے کا رکھنا گھر میں مناسب نہیں ہے. فرشتے رحمت کے فرشتے بھاگ جاتے ہیں، مگر اس کو برہم کرنا اللہ پاک نے اس کی مغفرت فرما دی. تو بھائی جانور کے اوپر بھی یہاں تک حکم آیا ہے کہ یہ پرندے اللہ پاک نے تمہارے لیے پیدا کیے، شکار کرو مگر اس کو پھر اپنی ضرورت میں لے آؤ. صرف پرندوں کو گرانا اور مارنا یہ اس کے حق تلفی ہے. اجازت نہیں اس کی کہ تم مارتے رہو اور چھوڑتے رہو، نہیں، پرندے کو گراؤ، ضرورت میں کام میں لے آؤ. تو اس وجہ سے بھائی ہر ایک کا ہمارے اوپر حق ہے. بھائیوں کا بھی حق ہے، بیٹی کا بھی حق ہے. اللہ پاک نے تم کو توفیق دی ہے تو میراث میں بیٹی کا حق ادا کرو. ہمارے پٹھانوں میں ہاں جی لوگوں نے اپنے بیٹیوں کو گھر میں بٹھا کے بوڑھی کر دی. گھروں کے اندر جائیداد ہے، ڈرتے کہ اگر گھر کی شادی ہو جائے باہر تو زمین میں سے ٹکڑا دینا پڑے گا جو میں نہیں کر سکتا. اس وجہ سے بیچاروں کو لڑکیوں کو اپنے گھر میں بڑھاپے تک پہنچا دیا بغیر شادی کے. یہ ان کا حق ہے، آپ نے اس کو دبا لیا. کوئی بیٹی کا حق ادا کرو میراث میں اور اس کا خدمت کرو، اس کی تربیت کرو. اجی بیٹے کا بھی حق ہے، اجی اس میں کسی کے حقوق میں کمی نہ ہو جائے. ہمارے اوپر علماء کے بھی حقوق ہیں. علماء کا حق کیا ہے؟ ان کو سلام کرو، ان سے مصافحہ کرو، ان سے مشورہ مانگو، پوچھو، مسائل پوچھو اسے، ان کی خدمت بھی کرو. اللہ نے توفیق دی ہے ہر سال میں ایک جوڑا کپڑا، اچھے کپڑے کا ایک جوڑا 5-7 گز اس کے گھر میں بھیج دے. مولوی صاحب یہ کپڑا اچھا آیا ہے، آپ اس کے لیے اپنے لیے کپڑے بنوا لیں، مجھے بھی ثواب ملے گا. کوئی اچھا چیز پکاؤ تو گھر میں مولوی صاحب کے گھر میں بھیج دو. کئی سیزن میں 1 سیر 2 سیر آم اس کے گھر میں بھیج دو. وہ بیچارہ حاجی کوئی مرغا پکا لو، ایک پیالہ میں ایک بوٹی اور کوئی چھوڑا اس کے گھر میں بھیج دو. اس کا حق ہے ہمارے اوپر. اگر وہ آستین چڑھائے اور وہ دنیا کے لگ جائے تو ہم سے زیادہ پیسے کمائیں گے. مگر انہوں نے اپنے آپ کو یہ چٹائی کے لیے اور اپنے یہ تھوڑے سے اس میں اپنے گزارے کے لیے اپنے آپ کو تیار کیا ہے. تو کوئی ان کی عزت کرو، ان سے مسائل پوچھو. ایک پوچھے پر 100 رکعت نفل سے زیادہ ثواب ملے گا. ہم سب یہ سمجھ کہ جو میں کرتا ہوں وہ ٹھیک کرتا ہوں، حالانکہ ٹھیک نہیں کرتا. زکوٰۃ کے مسائل ہیں، ابھی حج آ رہا ہے، ہاں جی روزے کے مسائل ہیں اور بیسوں مسائل ہیں. نماز کے مسائل، عورتوں کے مسائل، مردوں کے مسائل. اپنے عورتوں کے مسائل ہاں جی علماء سے پوچھ کر عورتوں کو بتا دیا کرو. عورتیں علماء کے پاس نہیں جا سکتے. ہاں جی اس وجہ سے مردوں کے ذریعے سے اپنے عورتوں کے مسائل پوچھ کر عورتوں کو بتا دیا کرو. علم روشنی ہے، روشنی میں آیا کرو. روشنی میں جاؤ گے تو منزل پہ پہنچ جاؤ گے، اندھیرے میں جاؤ گے تو کہیں ٹکر لگ جائے گی، گر جاؤ گے. اس وجہ سے علماء کی قدردانی کرو. اپنے بچوں کو، اپنے لڑکوں کو الحمدللہ اللہ پاک کا بہت بڑا فضل و احسان ہو گیا کہ اب دین کے جو ہے نا سبق مدرسوں کا وہ سیکھنے کا ایک رواج بڑھ گیا الحمدللہ. پھر یہ بات نہیں تھی کہیں لگ رہا ہے بیچارہ یہ چلو مدرسے میں داخل کرو، کہیں حفظ میں کرو تو رمضان میں قرآن سنائے گا، کوئی 2-4 روپے کمائے گا. کوئی نابینا ہے ہاں جی تو اسے حفظ کرا دیا. اب تو ہم کرتے دھرتے لوگ اپنے بچوں کو مدرسوں میں داخل کرتے ہیں، علماء بناتے ہیں اور پھر سال لگاتے ہیں. پھر ساری دنیا میں دین کو پھیلانے کے لیے وہ قربانیاں کرتے ہیں. اس وجہ سے اپنے بچوں کی تربیت، دینی تربیت مدرسوں میں داخل کرنا. کم از کم ایک حافظ گھر میں ہو جائے،
ایک خاندان میں ایک حافظ ہو کتنے آدمیوں کو ساتھ لے جائیں گے بھائی؟ 10 آدمیوں کو جنت میں لے جائیں گے. ایک قرآن کا حافظ اپنے بچوں میں ایک ضرور حافظ بنا دو, ایک عالم بنا دو. ہاں جی, کیونکہ گھر کے اندر روشنی آئے گی. بہت سارے میں نام لے سکتا ہوں کہ ان کے 4-5 لڑکے ہیں, سب حافظ ہیں, سب عالم ہیں اور سب حاجی ہیں, قرضہ درگاہ آدمی ہے. ایسے ہی بھائی ہر گھر کے اندر اللہ پاک فضا بن گئی ہے. تو بھائی خود تو ہم سے چھوٹ ہو گئی, ہمارے کو وقت ہو گیا, نہ ہم نے حفظ کیا اور نہ علم کیا. تو اپنے بچوں کو تو کم از کم حافظ بناؤ, عالم بناؤ, قاضی بناؤ. ہاں جی, تاکہ وہ آگے جا کے انشاءاللہ اللہ پاک ایسے کام لیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے نا جی. تو حقوق کی ادائیگی کا بہت زیادہ اہتمام کرنا چاہیے. فرمایا کہ بھائی جی پوچھا گیا کہ بتاؤ بھائی جو کیا نام ہے زیادہ جو نقصان والا آدمی ہے وہ کون ہے؟ تو لوگوں نے نام لے لگا کہ نہیں, ایک آدمی ہے لیکن ان کا پہاڑ لے کے دنیا سے چلا گیا اور آخرت میں لوگ آنے لگے, انہوں نے حقوق نہیں ادا کیے تھے. تو کہ ایک آدمی آ کے اس نے مجھے قرض دیے تھے واپس نہیں کیے, چلو بھائی نہیں کہ اس کو دے دو. اس نے دوسرا آئے گا کہ اس نے مجھے تھپڑ ماری ہے دنیا میں نہ جائے, چلو بھائی تم بھی. تو اس کے پہاڑ نیکیوں کا پہاڑ تقسیم کرتے کرتے مطالبات والے ابھی رہتے ہیں, وہ پہاڑ ختم ہو گیا, اس کا نیکی نہیں رہے گا. ہاں جی, پھر لوگوں کے گناہ جو ہے نا اس کے حقوق کے بدلے میں لا کے اس کے ذمہ لگائے گا حتیٰ کہ گناہوں کا پہاڑ بن جائے گا. تو سب سے زیادہ نقصان والا آدمی یہی ہے کہ نیکیوں کا پہاڑ رہ گیا تھا مگر حقوق کی ادائیگی میں اس سے کمی ہو گئی تھی. ہاں جی, تو اس کے نیکی کے پہاڑ کی جگہ وہ جو ہے گناہوں کا پہاڑ اس کے ذمہ لگ جائے. کیا نام بتائے اس کو سب سے زیادہ؟ ہاں, تو بھائی اللہ پاک ہمیں آخرت کی مفلسی سے بچا دے. ہاں جی, تو بھائی ذرا پورا حق ادا کرو جی. اچھا بھائی, اس کے علاوہ ذرا اپنے اندر نرمی پیدا کرو. نرمی, نرم خون, نرم دل, نرم مزاج. غصہ فرمائے گی. ہاں جی, ایک صحابی آ گیا, عرض کیا کہ مجھے کوئی نصیحت فرما دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ بھائی غصہ مت کرو. پھر عرض کیا کہ اور نصیحت فرما دے. پھر فرمایا کہ غصہ مت کرو. تو بھائی غصہ. ہاں جی, پھر پوچھا کہ بتاؤ جوان مرد کون ہے؟ لوگوں نے نام لے لے, نہیں پوچھو. جوان مرد وہ نہیں کہ جو مقابل والے کو گرا کے سینے پہ بیٹھ گیا. نہیں, جوان مرد وہ ہے جس کو غصہ آ جائے اور اس کو قابو کر لے, غصہ ظاہر نہ کرے, یہ جوان مرد آدمی ہے. تو بھائی غصہ. ہاں جی, پھر فرمایا اردو میں کہتے ہیں کہ غصہ عقل کو کھا جاتا ہے. آدمی کو غصہ آ جاتا ہے, انجام کو بھول جاتا ہے, اپنا غصہ خوب نکال لیتا ہے, پھر بعد میں پریشان ہوتا ہے, پشیمان ہوتا ہے. فارسی میں کہتے ہیں کہ آدمی کیوں ایسا کام کرے کہ بعد میں اس کو پشیمانی چڑا کھارے آخر کے بعد آئے پشیمانی. اس وجہ سے بھائی غصہ. ہاں جی, جب دل تو ٹھنڈا ہو جاتا ہے مگر وہ آخر میں کام خراب ہو جاتا ہے, انجام بہت نقصان ہوتا ہے. ویسے غصہ مت کرو, نرمی اختیار کرو. ہاں جی, کھلے پیشانی کے ساتھ, ہر کے ساتھ سلام کلام, جی جان, یہ فضائل والے اخلاق اپنے اندر پیدا کرو. فضیلت والے وہ کیا ہے جی؟ وہ ایک عاجزی ہے. بڑائی جو ہے اللہ پاک بڑے ہیں, اللہ کے علاوہ بڑائی کسی کے ساتھ مناسب نہیں ہے. فخر اور تکبر سب سے خراب چیزیں ہیں. اپنے اندر سے تکبر کو اور فخر کو نکالو, اور اس طور پہ جو ہے اپنے اندر عاجزی پیدا کرو جی, اور اخلاص پیدا کرو, للہیت پیدا ہو جائے. ہمارے ہر کام کے اندر کار خیر جو کریں وہ اللہ کی رضا کے لیے کریں. اللہ ہمیں دیکھ رہے ہیں. ہاں جی, اس وجہ سے بھائی ریا, شہرت, نام نمود سے اپنے آپ کو بچاؤ. 2 روپے دے رہے ہو کسی کو غریب آدمی کے لیے, اللہ کی رضا کے لیے. غریب کو کھانا کھلا رہے ہو, کسی کو پانی پلا رہے ہو. ہاں جی, وہ دنیاوی کام ہو یا اپنے ذاتی اعمال ہو, ذکر ہو, تلاوت ہو, خالص اللہ کی رضا کے لیے. اللہ ہمیں دیکھ رہے ہیں. اس وجہ سے بھائی عمل خیر جو اخلاص ہو جائے اس میں, تو وہ چھوٹا عمل بھاری بن جاتا ہے. اور اگر اس سے اخلاص کی کمی آ جائے تو پہاڑ کے برابر عمل ہوگا اور وہ ترازو کے طور میں بالکل ہلکا ہو جاتا ہے. فرمایا کہ جہنم کے اندر آخرت میں سب سے پہلے جو جائے گا وہ کون سا جائے گا؟ 3 آدمی کو بتایا ہے. ایک عالم جو اس نے علم تو کیا تھا دنیا میں مگر نام نموز کے لیے, سب سے پہلے جہنم میں اس کو پھینکا جائے گا. وہ شہید ہے
जिसने कुर्बान अपने आप को शहीद कर दिया दीन के वास्ते। अजय हकीकत में उसका नियत क्या था कि लोग कहें कि बड़ा बहादुर है, बड़ा तगड़ा है, बड़ा ऐसे कुर्बानी करी, और वो हालांकि दिखलावे के लिए, शोशा के लिए, नाम नमूज के लिए क्या था, वो कहेगा उसको भी फेंक दो जान। और तीसरा मालदार शख्स है अजय जिसने खर्च कर दिया मगर दिल में ये था कि लोग कहेंगे ज़्यादा सखी आदमी है, तो उसको भी 3 आदमी जहन्नम में सबसे पहले फेंके जाएंगे। इस वजह से भाई नियत के ऊपर कड़ी निगरानी रखो जी। हाँ जी, कि नियत में फतूर ना आए, नियत में ख़राबी ना आए, कोई देखे तो उसके ऊपर फिर तौबा इस्तग़फ़ार करो। अपने नियतों को हर शुरू के अमल के शुरू में, अमल के दरमियान में, अमल के आखिर में, और हर आजकल तो ज़माना इस्तग़फ़ार का है, जो अमल खैर की तौफीक मिल जाए उसके ऊपर इस्तग़फ़ार पढ़ते रहो ताकि वो अमल कबूलियत तक पहुँच जाए। तो भाई अजय अपने आप को इखलास अपने अंदर पैदा करो जी। कोई देखे हमें या कोई ना देखे, अकेले में हो या मज में हो, ये नियत का मामला बहुत ये सेकंड के अंदर से कम थोड़े वक्त में बदल जाता है। इस वजह से भाई शैतान हमारा दुश्मन है, नफ्स हमारा दुश्मन है। अजय उससे गाफिल मत रहो। अजय अपने अल्लाह के साथ हम ताल्लुक़ कायम हो, अल्लाहियत हमारे हर अमल खैर में आ जाए तो इंशाअल्लाह अमल बहुत भारी और वज़नदार क़यामत के तराज़ में बन जाएगा। अल्लाह पाक हमें तौफ़ीक़ अता फरमाए। तो भाई एक हो गया इखलास, एक हो गया आजिज़ी अजय, और एक हो गया नरमी अजय, और एक सिला रहमी, अपने अहल व अयाल के साथ, अपने दोस्तों अक़ारिब अहबाब के साथ अपने ताल्लुक़ात बराबर रखना, ताल्लुक़ात को काटना ये क़तारामी में आता है, कुरान में मना है। अजी हर एक से सलाम कलाम और ख़ास तौर पे छोटी छोटी बातों से खफी ना आवे। हमारे यहाँ छोटे से उसके 100 उसमें खूबियाँ हैं। एक दफ़ा किसी वैसे उसने आपके साथ भलाई का काम नहीं किया, बस आपने उसके ऊपर खलास कर दिया, भाई ये बेकार आदमी, 100 खूबियों वाला आपने बेकार समझे, जैसा कि आपके साथ एक दफ़ा उसने भलाई का काम नहीं कर सका। तो भाई अगर उसमें एक कमी है तो 100 भी तो खूबियाँ हैं, तो उसको भी ज़रा सामने रखो जी। सिला रहमी करो, कता रहमी मत करो। तो अल्लाह पाक ने हम सब को आपस में भाई भाई बनाया है। 2 भाई के अंदर अगर खफी आ गई तो 3 दिन तक बातचीत करने की इजाज़त तो है, 3 दिन तक बातचीत बंद करने की इजाज़त है। 3 दिन से ज़्यादा हो गया और कोई मर गया इसमें से तो वो जहन्नम में जाएगा। इस वजह से भाई सुलह करो, सफाई करो, माफ़ी मांगो। माफ़ी में इज़्ज़त है, माफ़ी में इज़्ज़त है। जो माफ़ करने वाला होगा अल्लाह पाक उसकी इज़्ज़त को बढ़ाएंगे। इस वजह से भाई आज सिला रहमी जो करेगा उसके रिज़्क़ में बरकत होगी, उसके उम्र में बरकत होगी। बहुत बड़ी बात है, कुरान में साफ आया है, सिला रहमी का हुक्म आया है, कता रहमी मना है। वही जरा नरमी अपने अंदर पैदा करो हाजी, और चशमपोशी करो, चशमपोशी। लोगों की शिकायत अपने अमीर के पास मत पहुँचाओ। नबी अलैहि सल्लम ने मना किया है कि साथियों की शिकायत मेरे पास पहुँचा कर मत आओ, बल्कि खूबियों को तलाश करो। हर एक अंदर एक आदमी नमाज अच्छी तरह पढ़ कहो कि आकाश मैं भी ऐसे ही नमाज पढ़ूँ। अगर एक आदमी तिलावत करता है उसके दिल में ख्वाहिश हो कि मैं भी ऐसी तिलावत करूँ, अजय नेकी के अंदर अजय ये खुश हो कि हम उसी से नेकी हमारे अंदर है। तो तबलीग क्या है भाई? नेकियों का लेन देन है। जमात में आदमी जाता है, 10 आदमी, एक आदमी नमाज अच्छी पढ़ता है तो उसी में वो मुंतकिल हो जाता है, दूसरा तिलावत करता है, दूसरा रात पढ़ता है, दुआएं मांगता है। हर एक अंदर खूबी है। ये जमात एक गुलदस्ता है, 10 फूल है, इसमें हर फूल की अपनी खुशबू है। जब इकट्ठे रहेंगे अल्लाह की रज़ा के नीयत से वो खुशबुएँ वो अच्छी सिफात मुंतकिल होती ही जाती हैं। अगर खुदा न खास्ता किसी और गलत से इकट्ठे होते हैं 10 आदमी तो फिर बुराइयाँ और कमियाँ मुंतकिल होती हैं। तबलीग में निकल कर जमात के अंदर 10 आदमी हैं, हर एक की खूबी दूसरे में मुंतकिल हो जाती है जब मकसद अल्लाह की रज़ा और दीन के आया हो। और अगर और किसी वास्ते से इकट्ठे हो जाए फिर बुराइयाँ तकसीम हो जाए। इस वजह से भाई अल्लाह की रज़ा की वजह से मिलते रहो। ये खूबियों का लेन देन है। हाँ बेशक और मोहल्ले के अंदर अजी अपने आप को, अपनी हैसियत को ख़त्म करो। आज अब्दुल्ला साहब रहमतुल्लाह अलैह देखें भाई ये बात दिल में हो कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, मुझसे कुछ भी नहीं होता। हर एक आदमी मुझसे अच्छा है, उसकी नमाज अच्छी है, उसके ज़िक्र अच्छी है, उसकी तिलावत अच्छी है, उसकी खिदमत अच्छी है। अजय लोग की खूबियाँ तलाश करो और अपने आपको सबसे पीछे समझो, सबसे नीचे समझो। आखिरी बात तो ये है कि इज्तिमाइयत
تبلیغ کے اندر سب سے اہم بات اکٹھے رہنا ہے، اجتماعیت برقرار رکھو۔ کوئی ساتھی کسی وجہ سے چھوٹی موٹی بات سے خفا ہو گیا، جر کا چلا جائے اس کے گھر کے اوپر، اس کو راضی کر لو، یہ بہت ضروری بات ہے۔ تبلیغ کے اندر اجتماعیت برقرار ہوگی تو اللہ پاک کی مدد نصرت آئے گی، اور اجتماعیت کو برقرار رکھنے کے لیے وہ مشورہ ہے، مشورے سے چلو گے تو انشاءاللہ اجتماعیت برقرار رہے گی۔ ہر مشورہ اس واسطے کہ مشورہ کو لازم پکڑو، مشورے کا تبلیغ دعوت کی محنت میں مشورے کا نہ ہونا خیانت ہے، مشورہ لازم پکڑو، مشورے سے کام کرو گے، اس میں حفاظت بھی ہے اور ترقی بھی ہے۔ اس وجہ سے بھائی جہاں دعوت تبلیغ کی محنت ہو رہی ہے مشورے سے ہو، اور ہر ایک سے حسن ظن رکھو۔ کوئی آدمی دیر سے آ گیا تو یہ بھائی کیوں دیر سے آ گئے، نہیں، آدمی تھوڑ کی بات ہے، دل میں سوچے کہ اس کا کوئی حاجت پڑ گئی ہوئی، کوئی بازار سے دیر سے آئے یا گھر میں کوئی بیماری تھی، پتہ نہیں کیا وجہ ہے دیر سے آ گیا۔ ہاں، حضرت عمر صلی اللہ علیہ وسلم متعلق آتا ہے، ایک بوڑھی عورت آ گئی، کوئی کسی کام کے لیے آئی تھی، اس کی ہوا نکل گئی، بوڑھی عورت کی ہوا نکل گئی۔ حضرت عمر صلی اللہ علیہ وسلم کہ بوڑھی اماں ذرا زور سے بولو، میں سنتا نہیں ہے، پردہ ڈال دیا کہ میں نے آپ کی ہوا نکل گئی، اس کی آواز کو میں نے سنا نہیں ہے، پردہ ڈال دیا۔ لوگوں پر پردہ ڈالو، تعویل کرو، تعویل اچھی تعویل کرو جی، تو بھائی ٹوکو نہیں، لوگوں کو ٹوکو نہیں۔ کسی کی غلطی ہو گئی، اس کی عمر میں اس کے نہ کہو پیزوان بن جاتے ہیں، نہیں، کسی کو تنزیہ اور کسی کو آر مت دلاؤ۔ ایک آدمی کو کسی نے اس کے باپ کو مارا تھا، وہ کہیں غصہ ہو رہا تھا، تو لوگ تھا نہ کہ بھائی تمہیں فلاں نے تمہارا باپ کو مار دیا ہے اور ہمیں یہاں پر غصہ دکھاتے ہو۔ وہ چلا گیا دوسرے کو ہاتھ مار دیا۔ تو بھائی یہ آر دلانا یہ بہت آدمی کو بہت تکلیف دیتا ہے، آدمی کے اوپر آگ رہ جاتا ہے۔ اس واسطے کسی کو آر مت دلاؤ، لوگوں کی خوبیاں تلاش کرو جی، اور جو ہے اسے قریب کرو، ہر ایک سے اکرام کر لو جی، آپس بھائی ہیں، تبلیغ والے بھائی، کبھی چائے بھی بلا دیا اپنے گھر میں، مہینے میں ایک آدھا ادھر اس پہ لایا، دوسرے پہ دوسرے پہ لا دیا۔ کبھی چھوٹا وہ ہمارے ساتھی ہیں یہاں پہ آتے ہیں تو میرے ساتھ نماز، تو وہ شیشی نکال کے عطر کی اور وہ تیلی نکال کے میرے ہاتھ میں پہ دیتے ہیں۔ ایک تیلی لگانا کون سی بڑی بات ہے، مگر آدمی خوش ہو جاتا ہے دل میں۔ مسافہ کرو ساتھیوں سے اور اکرام کرو، ہدیے دے دو، تحفے دے دیا کرو۔ اب تو مسواک کیا معمولی سی چیز ہے، مسواک دے دیا کرو، رائمنڈ سے آ گئے 8-10 ہاتھ مسواک آپ لائے تھے، ایک ساتھی کو دے دو، تسبیح دے دو، ہاں یہ خوشبو دے دو، مولوی صاحب کو خوشبو لگاؤ، جہاں نماز لاؤ تو مولوی صاحب کو دے دو۔ چھوٹی چیز سے، پہاڑ جیسے آدمی چھوٹی سی چیز سے۔ وہ میں ابھی گیا تھا افغانستان میں، تو ایک آدمی ملا، وہ ہاتھ میں چپ کے سے ایکسپرٹ تھی، اتنی سی ٹافی مجھے دے دی، وہ میرے ذہن میں پڑی، مجھے موقع نہیں ملا اس کو کھانے کا، یہاں پشاور آ گیا تو میں اس پہ رکھا تھا، بچے نکال لیا۔ ایک ٹافی سے آدمی خوش ہو جاتا ہے، اکرام کرو۔ حضرت بلال نے فرمایا گیا کہ اے بلال خرچ کرتے رہو، کمی کا غم مت کرو، خرچ کرتے رہو، کمی کا غم مت کرو۔ اللہ اکبر۔ اس وجہ سے بھائی اللہ کے رضا کے لیے بھی اس میں شمار ہوگا، اس پہ اجر ملے گا، کسی کا اکرام کرنے پر، کسی کو حاجت ہو دینے پہ اس پہ اجر ملے گا۔ آج کل آم کا موسم ہے، مولوی صاحب کے گھر میں تو 1 سیر 2 سیر آم بھیجا کرو، آپ تو روز کھاتے ہیں، بیچارہ وہ محدود اس کے ذرائع ہیں، اس کو دے دو، کبھی خوش ہو جائے۔ اللہ پاک ہمیں اکرام کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور آپس میں جھگڑا مت کرو۔ اگر خدا نہ خواستہ کوئی نوبت آ گئی جھگڑے کی، کوئی شان سے پہلے اس کے گھر پہ جا کے معافی مانگنا، کوئی جو نے بات ساتھ نہیں، میں نے بات کی، مجھے پتہ نہیں، اور اس کو معاف کرو۔ ابو بکر صدیق کر رہا ہوں جیسے عظیم آدمی، ایک صحابی حضرت ربیعہ اسلمی رضی اللہ عنہ کو ایک کسی باتوں میں ایک بادشاہ فرما دی، تھوڑی دیر کے بعد اس کو میں تو اس کو خفا کر دیا، واپس آ گئے کہ بھائی مجھے معاف کرو۔ ابو بکر عظیم جیسا عظیم آدمی معافی مانگ رہے ایک آدمی سے کہ میں نے تمہیں سخت بات کر دی، تم بھی کر دو کہ تاکہ جواب ہو جائے۔ میں نے کہا کہ میں ایسے عظیم آدمی کو کیسے جواب دے دوں؟ شکایت پہنچ گئی نبی علیہ السلام کو۔ فرمایا کہ ہاں تمہیں ایسے نہیں کرنا چاہیے،
تو بھائی ہاں جی اگر ہم سے غلطی ہو جائے تو اس کا احساس ہو جائے، جا کے اس سے معافی مانگ لو. معافی میں عزت ہے، دل پہ لکھ لو یہ بات، معافی میں عزت ہے. جو لوگوں کو معاف کرے گا اللہ پاک اس کو معاف کرے گا. مشہور ہے جو زمین والوں پہ رحم کرے گا آسمان والوں اس کے اوپر رحم کرے گا. جھگڑے ختم کرو معافی سے، ہاں جی جھگڑے ختم کرو، ناراضگی ختم کرو، جرگہ کرو، لوگوں کو اکٹھا کر کے راضی کر لو. اس وجہ سے بھائی جو ہے نا تبلیغ والا نرم دل ہوتا ہے، نرم خو ہوتا ہے، نرم گفتار ہوتا ہے. ہاں جی اور ہمارے جو لوگ آداب ہمیں بتاتے ہیں مسجد کے آداب آبادی کے اعتبار سے، ہاں جی وہ مثال یاد آ گیا. وہ جو بادشاہ کو لوگوں نے شکایت کی کہ بادشاہ سلام تم تو مزے کرتے ہو، لوگ جو ہے دودھ میں پانی ملاتے ہیں، اس کا وہ انتظام کر لو. بادشاہ خفا ہو گیا، غصہ ہو گیا کہ اچھا میری بادشاہی میں کوئی دودھ میں پانی ملانے والا ہے. آرڈر دے دیا کہ بھائی تالاب بناؤ، تالاب بن گیا. پھر حکم ہو گیا اندھیرے کے اندر جو دودھ والے ہیں اپنا گھڑا جو ہے نا دودھ کا لا کے تالاب میں خالی کریں اور جتنا پیسہ بنتا ہے رات اور رات پیسہ لیتے جائیں. رات گزر گئی، صبح دے گیا تو وہ بادشاہ سلام تھا، وہ تالاب خالص پانی سے بھرا ہوا تھا. وہ دودھ والوں کو بڑھایا کہ بھائی تم نے کیوں پانی لایا ہو؟ وہ کہہ رہا کہ صاحب میرا خیال ہے کہ لوگ سارے دودھ لائیں گے، اگر میں گھڑا پانی کا لاؤں تو کیا فرق پڑے گا. دوسرے تم نے کیوں پانی لایا تھا؟ اس نے کہا کہ میرا خیال ہے کہ سب لوگ دودھ لائیں گے تو میں ایک گھڑا پانی کا لاؤں. صاحب نے عورت سے دودھ کا اور خود پانی لایا. نتیجہ کیا ہوا؟ سارا پانی پانی پانی. تو بھائی آپ دودھ والے ہیں یا پانی والے ہیں؟ عائشہ دودھ والے ہیں. کوئی دودھ لائے نہ لائے میں تو لاؤں گا. یہ جذبہ اگر ہوگا تو انشاءاللہ تعلیم بھی کامیاب ہوگا، گھر بھی ہوگا، سروزہ بھی ہوگا. کوئی جائے نہ جائے میں تو جاؤں گا. کوئی تعلیم میں بیٹھے نہ بیٹھے میں تو بیٹھوں گا. ہاں جی کوئی گھر میں جائے نہ جائے میں تو جاؤں گا. اگر یہ جذبہ ہو تو گھر بھی قائم ہوگا، تعلیم کا حلقہ بھی لگے گا، روزانہ 2.5 گھنٹے سروزہ سارے کام آسان ہو جائیں. اور اگر یہ پسند میں آ گیا دیکھا ابھی کچھ لوگ 2 سال بیٹھے، چلو میں ذرا فلانا کام کروں گا، میرے بغیر بھی تو دنیا چل رہی ہے، تو بھائی ایسے اس جذبے سے پھر وہ سارا پانی پانی ہوگا. اس واسطے بھائی دودھ والا جذبہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے نا جی. اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے. ہاں جی آپ نے قربانی کی ہے ماشاء اللہ. اللہ پاک عملی زندگی کے اندر اپنے ہاتھ پیر کو آزاد جوارح کو قابو میں رکھو ایمان کی سلامتی کے لیے. کون سے طریقے ہیں ایمان کو دل میں ایمان کو بٹھانے کا؟ سب سے مؤثر رسا زبان ہے. ایمان کے فائدے لوگوں کو بیان کرو، کلمے کے فائدے لوگوں کو بیان کرو. یہ 6 باتوں کے فائدے، 6 باتوں کے فائدے لوگوں کو بیان کرتے جاؤ کرتے جاؤ. ان کی حقیقت، ان کا یقین دل میں بیٹھتا جائے. پھر تعلیم کے لائن سے اس کو سنتے رہو، اس کے فضائل سنتے رہو تاکہ بات دل میں بیٹھ جائے. پھر تیسری بات کیا ہے جی؟ قرآن کو سمجھ کر پڑھو تاکہ ایمان مضبوط ہو جائے. اور چوتھی بات کیا ہے؟ باہر زندگی میں پابندیوں کے ساتھ رہو. ہاتھ کے اوپر پابندی، ہاں جی ٹول کے اوپر پابندی، اور آنکھ کے اوپر پابندی، کان کے اوپر پابندی، وقت اس حفاظت اور حقوق کی ادائیگی، حلال کمائی. اور حلال ایک بات رہ گئی، حلال کمائی میں جب آپ نے حلال کمایا پھر کو حلال کام بھی لگا لو. ایسا نہ کہ حلال تو کما دیا اور پھر خرافات بھی لگا دیا. شرعی حدود کے اندر سب سے بہتر پیسہ وہ ہے جو دعوت کے اندر لگ جائے. تبلیغ کے اندر جو پیسہ سب سے زیادہ قیمتی اللہ پاک کا اجر ملے گا تبلیغ میں لگنے سے. اس کے بعد پھر قرآن کے علوم کو پھیلانے میں مسجد اور مدرسہ کی آبادی کے اندر، ہاں جی اور پھر اس کے بعد غریب بیواؤں کو اور جو ہے محتاجوں کو اس کی خیر خبر لینا، اس کی ضرورتوں کو پورا کرنا، اور اپنے حلال کمائی میں ایک حصہ اس کا اپنے اوپر خرچ کرنا، اپنے بیوی بچوں کے اوپر خرچنا، ہر ایک کے اوپر اجر ملے گا. ہاں رسے بنانا، پانی کا انتظام کرنا، ہاں اور چشم کے اوپر رس آئے تو اس میں پل بنانا چھوٹا چھوٹا، یہ سارے جائز کام ہیں. ہاں جی خرافات پہ پیسہ اپنے مت بناؤ. بعض اوقات شادی بیاہ میں اتنا فضول خرچی ہو جاتی ہے. وہ کھانا پینا تو کیا کہ وہ جو کارڈ ہے ایک کارڈ، وہ پرسوں مجھے ایک کارڈ ملتا، وہ کہتا ہے کہ اس کے کم از کم 100 روپے اس کی قیمت ہے. میں نے کہا یہ کارڈ میں کیا کروں گا؟ یہ اطلاع کرنی ہے، یہ 100 روپیہ کا غریبہ دے تو کہتے من دعائیں دے گا. تو اپنے فضول کارڈوں کے اوپر جو شادی کارڈ ہوتے ہیں نا یا شادی حال میں وہ ان کے مزے ہو جاتے ہیں. کھانا اتنا پرتکلف ہو، اتنا زیادہ کہ وہ 10 روپے کو بلائے اور وہ 50 میں بھی وہ کھانا کافی ہو جاتا ہے.
یہ سارا فضول ہے، یہ اسراف میں آ جاتا ہے۔ عملی زندگی میں اسراف سے بچاؤ اپنے آپ کو، پانی کے استعمال میں اپنے آپ کو اسراف سے بچاؤ۔ ایک لوٹے سے وضو ہو جاتا ہے اور ہم نگا کھول کے پورا پانی رہنا وہ پانی نکالے دیں تو وہی اسراف میں آ جاتا ہے۔ ہر چیز میں اسراف سے اپنے آپ کو بچاؤ، کھانے میں بھی اسراف سے بچاؤ، ہاں جی، اور پینے میں بچاؤ، اور گھر کے تعمیر سامان میں بھی اپنے آپ کو اسراف سے بچاؤ۔ خرافات میں اپنے پیسوں کو مت لگاؤ، ختنہ جو ہے ہو جاتا ہے، بس پتہ نہیں کتنے پیسے لوگ خرچ کر دیتے ہیں۔ اس وجہ سے بھائی اپنے عملی زندگی کے اندر حلال کمائی، اور حلال کمائی کو ہاں جی محدود طریقے پر اور شریعت کے مطابق خرچ کرنے سے انشاءاللہ بات کام میں آئے گی۔ اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرما دے۔ ہاں جی، گرمی بھی ہے مگر یہ مجبوری بھی ہے، ہاں جی، آپ حضرت لائے ہیں، سال میں ایک موقع ہوتا ہے، اس وجہ سے گھبرائیں نہیں، ابھی تھوڑی سے آرام بھی کر لیں۔ اثر انشاءاللہ کتنے 6 بجے ہوں گے، 6 بجے عصر کی نماز ہوگی، اس سے پہلے اپنے پاؤں میں پھیلاؤ، پانی بھی پی لو، چائے کا ہے تو چائے بھی پی لو، ہم نے انتظام کیا ہے، اور کھانے کا بھی تو ماشاء اللہ آرام بھی کرو انشاءاللہ، ٹھیک ہے جی، سبحان اللہ۔